انک اینڈ پیپر، سینٹرل لنڈن۔ پچھلے 1 ڈیڑھ گھنٹے سے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے بیٹھے اب اسے سخت بیزاری ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ کے سب کینڈیڈیٹس کے قریباً انٹرویو ہو چکے تھے، ایک وہی تھی جس کا نمبر نہیں آ رہا تھا۔ مزید کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کاؤنٹر کی جانب بڑھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے لڑکے نے کمپیوٹر سے توجہ ہٹائے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے کافی دیر ہو گئی ہے یہاں بیٹھے، تقریباً سب کے انٹرویو بھی ہو چکے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک نہیں بلایا گیا۔ لڑکے نے بھویں اچکائے اسے دیکھا۔ آپ کی فائل میں دے چکی ہوں آلریڈی۔ لڑکا کنفیوز ہوا، پھر اچانک سے چہرے کے تاثرات بدلے۔ آپ کا نام؟ ماہدرہ مراد عالم۔ اوہ میم، معذرت، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ ٹیبل سے ایک نیلے رنگ کی فائل تھامی۔ کوئی بات نہیں، انٹرویو کب تک ہو جائے گا؟ معذرت، آپ کو انتظار کرنا پڑا کیونکہ میں انفارم کرنا بھول گیا تھا۔ آپ کا انٹرویو نہیں ہو سکتا، آپ کی ڈگری مکمل نہیں ابھی۔ ہماری کمپنی مکمل ڈگری کے ساتھ انٹرنی لیتی ہے۔ پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ فائل اس کے سامنے لہرائی تھی۔ ماہ نے ہلکا سا منہ وا کیے اس کی شکل دیکھی۔ لیکن ایڈ میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، کہیں بھی مینشن نہیں تھا۔ اصول بدلنے میں کتنا سا وقت لگتا ہے میم؟ میں 2 گھنٹے سے یہاں موجود ہوں، آپ کو پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ موڈ غارت ہو چکا تھا۔ فائل کھینچنے کی مانند اس کے ہاتھ سے لے لی۔ لڑکے نے کندھے اچکائے، لاپرواہی کی بھی حد تھی۔ میں معذرت کر چکا ہوں۔ عجیب۔ صلواتیں سنانے کا ارادہ بدلتی وہ مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنا بیگ تھامتی ویٹنگ ایریا سے نکل گئی۔ سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ آدھا دن بیٹھی رہی یہ سننے کے لیے کہ وہ انٹرویو نہیں دے سکتی۔ لفٹ کا بٹن دبائے اس نے دروازہ کھلنے کا انتظار کیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ قدم اندر کی جانب اٹھاتی رکی۔ گردن اٹھائے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا 6 فٹ سے تو اوپر ہی تھا، جو اس وقت اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ماہدرہ کو اپنے چھوٹے قد کا احساس ہوا تھا۔ صاف رنگت اور کلین شیو، ڈارک گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس، اس پر مستاق چوڑے فریم والی گلاسز۔ وہ ہینڈسم بھی تھا اور پرسنیلٹیڈ بھی۔ اسے دروازے پر ہی کھڑے دیکھ کر اس شخص نے موبائل سے نظریں اٹھائے، پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ سنہری آنکھیں۔ وہ اندر بڑھنے کو ہی تھی جب لفٹ کا دروازہ دوبارہ بند ہونے لگا۔ ماہ ایک لمحے کے لیے بوکھلائی۔ اس شخص نے اپنی جگہ پر ہی کھڑے بازو بڑھائے لفٹ کے دروازے کو پکڑا۔ لفٹ پھر سے کھل گئی۔ سانس بحال کرتی وہ اندر داخل ہوئی۔ بٹن دبانے سے پہلے وہ رکی۔ لفٹ پہلے سے ہی گراؤنڈ فلور کی طرف جا رہی تھی۔ ہاتھ پیچھے کرتی وہ سیدھی کھڑی ہوئی، پھر گردن ہلکی سی ترچھی کیے ساتھ کھڑے لمبے چوڑے مرد کو دیکھا جو پھر سے اپنے فون پر مصروف ہو چکا تھا۔ چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ تھینک یو، مدد کی تھی، شکریہ کہنا تو بنتا تھا، لیکن شکریہ کا جواب کے اثر کا ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ملا۔ ماہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر سیدھی ہوئی۔ چند لمحوں کے بعد لفٹ کھلی۔ ماہدرہ نے اس کے نکلنے کا انتظار کیا، جو اب فون کوٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا تھا۔ چند سیکنڈ گزرے، وہ سمجھ گئی وہ اس کے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ جینٹل مین، ماہدرہ نے لفٹ سے نکلتے ہوئے سوچا۔ مسٹر گوہر، پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ ماہ نے مڑ کر دیکھا، وہ کسی امپلائی کے ساتھ کھڑا اب کوئی بات کر رہا تھا۔ مسٹر گوہر انک اینڈ پیپر لنڈن کے CEO عبدالحی گوہر تھے۔ اس کا مطلب یہ گوہرز میں سے ہی تھا کوئی۔ وہ کھڑی ابھی یہی سوچ رہی تھی جب مسٹر گوہر نے گلاسز والی نظریں اٹھائے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ ماہدرہ نے فوراً رخ موڑا اور پھر ایگزٹ کی جانب بڑھ گئی۔ یہ جاب قسمت میں ہی نہیں تھی۔ تمہارا نیکسٹ سیمسٹر کب سے شروع ہو رہا ہے؟ سوال پر رائد نے نظریں پلیٹ سے ہٹائے یوسف سلطان کو دیکھا۔ 1 مہینہ ہے ابھی۔ آفس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رائد نے روزی کی جانب دیکھا جس پر انہوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ کالج کے بعد تو جوائن کرنا ہی ہے ڈیڈ۔ یوسف سلطان نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کالج کے بعد تم MBA کی ڈگری کرو گے؟ کھانا بھول چکا تھا۔ رائد نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، بزنس ڈگری کافی نہیں ہے، اور پھر میں نے کون سی جاب کرنی ہے؟ ہمارا اپنا بزنس ہے۔ اپنا بزنس ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہم اپنا کرائٹیریا بھول جائیں گے۔ ہائی رینک کے لیے تمہیں ہائی ایجوکیشن چاہیے رائد۔ یہ صرف امپلائیز کے لیے ہی نہیں بلکہ میرے بیٹے کے لیے بھی لازم ہے۔ رائد نے گہری آہ بھری۔ جیسا آپ کہیں۔ گڈ۔ وہ چاروں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔
کچھ دنوں سے ریم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی تھی۔ ان سب کے لیے اس کا آس پاس ہونا ہی کافی تھا۔ وہ بہتری کی طرف جا رہی تھی، یہی دلی سکون کا باعث تھا۔ رائد نے گردن ہلکی سی ترچھی کر کے ساتھ بیٹھی ریم کو دیکھا، جو مکمل اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ تم کس کالج میں ایڈمیشن لے رہی ہو ریم؟ عام سے لہجے میں سوال پوچھنے پر ریم نے بوکھلا کر رائد کو دیکھا، پھر ایک نظر روزی اور یوسف سلطان کی جانب دیکھا۔ ایڈمیشن؟ ہاں ایڈمیشن۔ تمہارے اتنے اچھے گریڈز آئے تھے سینئر اسکول میں، کالج نہیں جاؤ گی کیا؟ وہ اب بھی کنفیوز سی لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا چمچ واپس پلیٹ میں رکھا۔ میں نے ابھی سوچا نہیں۔ وہ کھانا چھوڑ چکی تھی۔ سوچ لو، کنگز کالج بھی ٹھیک ہے، تم نے انگلش لٹریچر کرنا تھا نا؟ رائد میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا۔ آواز ہلکی سی تیز ہوئی تھی۔ یوسف سلطان نے گلا صاف کرتے ہوئے رائد کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی کافی ٹائم ہے، آرام سے ڈیسائیڈ کر لے گی ریم۔ روزی نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کو پرسکون کرنا چاہا۔ رائد نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر رخ مکمل ریم کی جانب موڑا۔ تم مزید وقت نہیں ضائع کرو گی، اپنی پڑھائی جاری رکھو گی، تم ایک ذہین اسٹوڈنٹ ہو، میں تمہیں مزید 1 سال ضائع نہیں کرنے دوں گا۔ لہجے میں نرمی تھی، لیکن مضبوطی بھی تھی۔ رائد، ہم سب تمہارے لیے دن رات دعا کرتے ہیں ریم۔ ڈیڈ اور موم کو دیکھو، وہ تمہارے چہرے پر ایک مسکراہٹ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ مجھے دیکھو، میں ایک ایک لمحہ اس وقت کا انتظار کرتا ہوں جب ہم دونوں پرانے والے بہن بھائی ہوں گے، جب ریم پھر سے میری دوست ہوگی، جب یہ ڈائننگ ٹیبل ویران نہیں ہوگا، جب ہم فضول کی بحث کیا کریں گے اور ڈیڈ ہمیں ڈانٹا کریں گے، جب تم موم سے اپنی فیوریٹ ڈشز کی فرمائش کیا کرو گی، جب تم لون میں اپنے پھولوں کی رکھوالی کیا کرو گی۔ ہم سب اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب ہمیں ہماری ریم واپس مل جائے گی۔ ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر دھرا ریم کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ کیا تم ہمارے لیے یہ سب نہیں کر سکتی؟ کیا تم چاہو گی کہ ہم تکلیف میں رہیں؟ آنکھوں کے کونے میں نمی لیے ریم نے گردن نفی میں ہلائی۔ تم پرفیکٹ ہو، سب سے ذہین اور سب سے پیاری، کوئی تم سے تمہارا سپارک نہیں چھین سکتا۔ تم پرفیکٹ ہو ریم، بولو بولو کہ میں پرفیکٹ ہوں۔ ریم نے تھوک نکلا، گلے میں کچھ اٹک سا گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نم آواز۔ رائد کے ساتھ باقی سب کے چہروں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ یوسف سلطان کی بات پر ریم نم آنکھوں کے ساتھ کھل کر مسکرائی تھی۔ رائد نے پلیٹ اس کے قریب کھسکائی۔ کھانا مکمل کرو، پھر ہم باہر واک کریں گے، موسم بہت اچھا ہے۔ اپنا پلان سنا تھا وہ بھی اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یوسف سلطان اور روزی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر ہولے سے مسکرا دیے۔ وہ بہن بھائی ایک ساتھ اس دنیا میں آئے تھے، وہ ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنا جانتے تھے۔ دوپہر کی ہلکی اور ٹھنڈی ہوا میں وہ دونوں گھر کے سامنے والی سڑک کے کنارے ہولے ہولے سے چہل قدمی کر رہے تھے۔ سورج غائب تھا، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل بھی چھائے تھے، بارش کا بھی بھروسہ نہیں تھا، کسی بھی وقت ٹپک سکتی تھی۔ رائد نے ایک ہاتھ سے ریم کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ڈین نظر نہیں آتا؟ ڈین کے گھر کے سامنے سے چلتے ریم نے سوال کیا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، اس کی فیملی میں کوئی شادی ہے، وہ اٹینڈ کرنے ٹاؤن سے باہر گیا ہے۔ تبھی وہ گھر نہیں آیا، ورنہ وہ تمہارے بغیر کم ہی رہتا ہے۔ ریم کی بات پر رائد ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں نے اسے کل رات کا بلاک کیا ہے، آدھی رات کو کال کر کے کہہ رہا تھا مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، تو سوچا کال کر لوں۔ ریم نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ وہ بالکل نہیں بدلا، بالکل نہیں، اور میں چاہوں گا بھی نہیں کہ وہ بدلے۔ ڈین ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ اب دوبارہ اپنے گھر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ رائد، اس کے مخاطب کرنے پر رائد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بولو، تم لوگ، مطلب تم سب الگ الگ کیوں ہو؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم کسی کے گھر نہیں جاتے، نہ کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے، تم ماہ دوران سے نہیں ملتے، مطلب سب الگ الگ ہیں۔ رائد نے نظریں سامنے سڑک پر جما کر گہری سانس بھری۔ سب کو وقت چاہیے ریم، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ سب پہلے جیسا کیوں نہیں ہے؟ ہماری دوستی ایسی تو نہیں تھی۔ وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان خود بھی تو بدل جاتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹینشن نہیں لو بس۔ اس کا تھاما ہوا ہاتھ ہلکا سا دبایا تھا۔ گھر سے تھوڑا دور جانے کے بعد وہ دوبارہ واپس مڑے۔ مخالف سمت سے سڑک کی دوسری سائڈ سے اپنے گھر کی طرف آتے ہاتھ کو دیکھ کر ریم کے قدم سست پڑے تھے۔ رائد نے بھی اس کی نظروں کی سمت دیکھا اور یقیناً ہاتھ بھی انہیں دیکھ چکا تھا۔
اپنے اپنے گھروں کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئے۔ ریم ہاسپٹل کے بعد آج اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیا وہ اب اسے پسند نہیں کرتا؟ خیالات دماغ میں گردش کرنے لگے۔ کچھ مت سوچو، رائد کی آواز نے اسے خیالات سے نکالا۔ ہاتھ نے ایک ہاتھ سے گیٹ کھولا، پھر اندر جانے سے پہلے وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ وہی خوبصورت سی مسکراہٹ جو ریم کی پسندیدہ تھی۔ وہ مسکرایا تھا، مطلب وہ اسے ناپسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اندر چلا گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن وہ وہیں کھڑی اسی جگہ وہ دیکھ رہی تھی۔ تم سب نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، ہلکی سی آواز سنائی دی۔ رائد نے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو، کیا وہ جانتی تھی؟ ہم غلط تھے، لیکن اس وقت کچھ سمجھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ کیا تم نے معافی مانگی ہاتھ سے؟ اب کی مرتبہ آواز میں ہلکی سی مضبوطی تھی۔ رائد نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ تم ملو گی اس سے؟ سوال پر وہ رکی، پھر رائد کا ہاتھ تھامے ہی گھر کی جانب بڑھ گئی۔ معلوم نہیں۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد وہ کلاس سے نکلتی، کیفے جانے کا ارادہ ترک کرتی۔ کیمپس کے لون کی جانب بڑھی۔ 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد اس کی پریزنٹیشن تھی۔ لون میں پہنچ کر اسٹوڈنٹس کی رونق سے دور وہ ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھی، لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر اسکرین آن کی۔ اسکرین پر سلائیڈز کو دیکھتے اسے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب بیگ میں پڑا فون بجا۔ فون نکال کر کالر آئی ڈی دیکھنے پر ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا، آنکھیں بھی چھوٹی کی گئیں۔ کال کرنے والے نے محض کال نہیں، ویڈیو کال ملائی ہوئی تھی۔ ارادہ لال بٹن دبا کر دوبارہ اپنے کام میں متوجہ ہونے کا تھا۔ پھر کسی خیال کے تحت کال یس کر کے اس نے موبائل اپنے سامنے کیا۔ اسکرین پر ڈین کے 32 دانتوں کی نمائش ہوئی تھی۔ زندگی اتنی ویران سی لگ رہی ہے، پھر تمہیں دیکھ لیا، اب حالات بہتر ہیں۔ حشاش بشاش لہجہ تھا۔ نورے نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم نے میری شکل دیکھنے کے لیے کال کیا ڈینی؟ اس جہان فانی میں اور کچھ اچھا ہے بھی کیا اس کے علاوہ؟ لہجے میں شرارت کھلی تھی۔ نورے نے ناک سکوڑا۔ میرے پاس تمہاری شاعرانہ روح کے لیے وقت نہیں، میں مصروف ہوں۔ مجھ سے ضروری بھی کچھ ہے تمہارے لیے نورے ڈارلنگ؟ بالکل ہے، میری پڑھائی تم سے بہت ضروری ہے۔ تمہاری بتیسی دیکھنے کے چکر میں اپنا GPA نہیں کم کروا سکتی۔ بہت سنگ دل ہو یار، دل ہی توڑ دیتی ہو، ٹوٹ ہی نہ جائے تمہارا دل۔ وہ ہنسا تھا، زندگی سے بھرپور کہا۔ نورے نے رک کر اسے ہنستے دیکھا۔ گالوں کے گہرے ڈمپل کی نمائش ہوئی تھی، پھر سر نفی میں ہلا گئی۔ مجھے یاد تو بالکل نہیں کر رہی ہوگی، میرے پاس اور بھی کام ہے۔ یاد تو کرتی ہو، بس مان نہیں رہی۔ اتنا جانتی ہوں کہ بہت سکون ہے، تمہاری فضولیات سے بچے ہوئے ہیں سب۔ میں تم سب کی زندگیوں میں نہ ہوں تو صحرا جیسی خشک اور بنجر زندگی ہو تم لوگوں کی۔ نورے نے گہری سانس بھری۔ تم سے محض اپنی شان میں قصیدے سن لو، اس کے علاوہ کوئی دلچسپ چیز ہے کیا؟ ڈینی تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، میری پریزنٹیشن ہے کچھ دیر میں، اتنا پڑھ کر کیا کرو گی؟ آخر میں شادی کروانی ہے۔ آواز شریر لگ رہی تھی۔ نورے نے آنکھیں نکالے اسے دیکھا۔ پڑھ کر بھی شادی ہو سکتی ہے، اور میرا فی الحال شادی کا ارادہ نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا۔ وہ رکی، بغور سے دیکھا، پھر اس کی بات پر غور کیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، آنکھیں نورے پر ہی جمی تھیں۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ وہ چپ رہا، پھر ذرا سا اسکرین کے نزدیک ہوا۔ جتنے سال چاہے انتظار کرواؤ، لیکن انکار نہیں سنوں گا، یہ دھمکی ہے۔ میں صرف بات کر رہا ہوں، میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا ڈینی، بہتر ہے تم ابھی کوئی امید نہ پالو۔ امید؟ میں یقین اور یقین کی پوری نسل پال کر بیٹھا ہوں، جہاں ڈین ہو وہاں انکار نہیں ہوتے۔ نور نے محض سر نفی میں ہلایا۔ وہ لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ میری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، کال کاٹنی چاہیے۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں نورے، جتنا چاہے وقت لو، سوچو، میں انتظار میں رہوں گا۔ نورے نے بنا جواب دیے چند سیکنڈ اسکرین پر اسے دیکھا، پھر کال کاٹ دی۔ موبائل واپس بیگ میں رکھا اور گود میں پڑا لیپ ٹاپ بند کیا۔ درخت سے ٹیک لگائے اس نے گردن اٹھائے، آسمان کی جانب دیکھا، پھر گہری سانس بھری۔ جواب تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ انٹرنشپ کے حصول میں ناکامی کے بعد وہ آمنہ اور ریا سے ملنے نکل گئی۔ ذکی پیپر ختم ہونے کے چند دن بعد ہی پاکستان چلا گیا تھا۔ مصروفیات کے باعث وہ کالج کے بعد مل بھی نہیں سکے تھے۔ آج جب موڈ بگڑا تو کال کر کے ملنے کا ارادہ بنا لیا۔ آدھا دن دوستوں کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ کافی بہتر ہو چکی تھی۔ انٹرویو کا خیال بھی بھاڑ میں بھیج دیا۔ جس وقت وہ گھر کے لیے نکلی، شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ٹیوب کے ذریعے وہ پارک لین پہنچی،
پھر وہاں سے پیدل اپنے گھر کی جانب چل دی۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر وہ رکی، پھر گردن موڑ کر سامنے سلطان مینشن کو دیکھا۔ وہ رائد کو انٹرویو کے بعد ملنے کا کہہ کر گئی تھی، لیکن اب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی تو دوبارہ اپنے آپ کو کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں دینا چاہتی تھی۔ گردن واپس موڑ کر وہ گیٹ کھولتی اندر بڑھ گئی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک طرف کھڑے ہاتھ پر پڑی۔ وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اوپن کچن کی شیلف سے ٹیک لگائے نورے کھڑی تھی، چہرہ اس کا بھی اترا سا لگ رہا تھا۔ میرا انٹرویو ہی نہیں ہوا۔ قدم کچن کی جانب بڑھائے اس نے دونوں کو بتانا چاہا۔ بیگ شیلف پر رکھ کر پانی کی بوتل پکڑے منہ سے لگائی۔ چند گھونٹ پینے کے بعد اس نے ہلکی حیرت سے نورے کی کمر کو دیکھا۔ نہ کوئی جواب آیا، نہ ہی اس نے مڑ کر دیکھا۔ کیا بات ہے، اتنے خاموش کیوں تم لوگ؟ بوتل واپس رکھتی وہ کچن سے باہر نکلی، نظر نورے اور چند فاصلے پر کھڑے ہاتھ پر تھی۔ ماہ دورہ؟ مانوس سی آواز تھی، لیکن دور کہیں وہ یہ آواز کبھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ کانوں پر یقین نہ آیا تو مکمل رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ لاؤنج کے صوفوں کے قریب کھڑے تھے۔ ماہ نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر آنکھوں پر یقین کرنا چاہا۔ وہ واقعی وہاں کھڑے تھے، وہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے اسے آواز دی تھی۔ ماہ دورہ نے ان کے پیچھے کھڑی سیماب کو دیکھا، پھر ہاتھ اور پھر نورے کو۔ تو اس لیے سب خاموش تھے۔ کیسی ہو ماہ دورہ؟ ان کے لہجے میں پیار تھا، شفقت تھی، لیکن ماہ دورہ اب ان سب پر یقین نہیں کرنے والی تھی۔ اب یہ سب دھوکہ لگتا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ بے تاثر لہجہ۔ میں تم سب سے ملنے آیا ہوں۔ ماہ دورہ، یہ کیسا سوال ہے؟ سب یہی پوچھ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ اس طرح کسی کونے سے نکل کر ہمیں ملنے نہیں آتے ڈیڈی۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ میں تم لوگوں کا ڈیڈی ہوں، تم لوگ یوں بیگانے ہو گئے ہو جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ ان کی آواز ذرا تیز تھی، جیسے وہ کسی چیز پر بے یقین ہوں۔ ماہی، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ ہاتھ کی بات پر ماہ دورہ نے اسے دیکھا۔ وہ اسے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے ان کے سامنے سے غائب کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، کمرے میں کیوں جاؤں؟ ڈیڈی آئے ہیں، ڈیڈی سے باتیں نہیں کروں کیا؟ رخ واپس مراد عالم کی جانب موڑا۔ اکیلے آئے ہیں؟ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لائے؟ ماہ دورہ کی بات پر انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا، جیسے بات کچھ اچھی نہ لگی ہو۔ شادی کرنا گناہ نہیں ہے ماہ دورہ، لیکن اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو دھوکے میں رکھنا تو گناہ ہے نا۔ ان سے لاپرواہ ہو جانا، انہیں اکیلے مشکلات سے لڑنے کے لیے چھوڑ دینا تو گناہ ہے نا ڈیڈی۔ میں نے کب اکیلا چھوڑا؟ میں تم سب سے رابطے میں تھا، میں مصروف تھا تو تم سب کے لیے ہی کما رہا تھا، وہاں محنت کر رہا تھا۔ ماہ دورہ کو ان کے جواب پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو صاف ستھرا کہہ رہے تھے۔ کون سا رابطہ؟ وہ ایک فون کال جو آپ مہینوں بعد 2 منٹ کے لیے کیا کرتے تھے، اور کون سی مصروفیت؟ جرمنی میں اپنی بیوی کے ساتھ سیٹل ہونے کو مصروفیت نہیں کہتے ڈیڈی۔ مانا کہ آپ نے اپنی پہلی بیوی اور اپنی جوان اولاد کو کنارے پر لگا دیا تھا، ان کی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیا تھا، اور پلیز مجھے وہ پیسے نہ گنوانا جو ہر مہینے آپ اکاؤنٹ میں ڈالا کرتے تھے۔ پیسوں کے علاوہ بھی آپ کی ذمہ داریاں تھیں ڈیڈی۔ ہم اکیلے تھے یہاں، ہمارے پاس ہمارا باپ نہیں تھا، ہم اکیلے رہے، اکیلے لڑے، اور آپ وہاں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تھے، لیکن آواز سخت تھی۔ قدم اٹھاتی وہ مراد عالم کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تم سب سے چھپانے کی وجہ یہی تھی کہ میں تم لوگوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا تم سب میرا یہ فیصلہ کبھی نہیں قبول کرو گے۔ دھوکہ صرف یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی، دھوکہ یہ بھی تو تھا کہ آپ نے اپنے ہی بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیا جب اسے ضرورت تھی آپ کی۔ آپ نے منہ موڑ لیا، منہ بند کر لیا اور چلے گئے۔ ڈیڈی وہ 3 سال جیل میں رہا، آپ کے جوان بیٹے کے 3 سال جیل میں گزرے، محض آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے چپ رہنے کو چنا۔ آپ نے اپنی دوسری بیوی کو چنا، اپنے بیٹے کی زندگی جہنم بنتا دیکھ کر بھی یہاں سے چلے گئے، اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا۔ باپ ایسے تو نہیں ہوتے ڈیڈی جیسے آپ ہیں۔ آپ نہ ہی اچھے باپ ہیں اور نہ ہی اچھے شوہر۔ آپ نے ایک وفادار بیوی کو دھوکہ دیا، اس کی وفاداری پر پیر رکھ کر ایک دوسری عورت کو ترجیح دی۔ انگلی کا اشارہ سیماب کی جانب تھا۔ ماہ دورہ، بیٹا، بیٹی ہوں میں، بیٹا نہیں ہوں۔ وہ قدرے اونچی آواز میں بولی۔ ہاتھ نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، ماہ دورہ نے ہاتھ اٹھائے اسے روکا۔ وہ بیٹی ہوں جسے بڑے ہونے کی سزا ملی، جس نے ہمیشہ خود سے پہلے اپنی فیملی کو دیکھا ہے، جس نے کبھی دن نہیں دیکھا، کبھی رات نہیں دیکھی، صرف اپنوں کی مدد کے لیے تیار رہی۔ ڈیڈی، میں نے کیا غلطی کی تھی؟ میں نے کیوں تکلیفیں کاٹیں؟ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے میں ذہنی مریضہ بن چکی ہوں، مجھے سکون نہیں ملتا، رات میں نیند نہیں آتی۔ میں بڑی بہن ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا دل نکال کر ہتھیلی پر رکھ دوں گی۔ لو، جیسے چاہو استعمال کرو، میں بیٹی ہوں، میں انسان ہوں۔
میں بھی خود غرض بن کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن شاید اللہ نے آپ کی بیٹی بنا دیا ہے، لیکن آپ جیسی فطرت سے نہیں نوازا۔ مراد عالم نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جیسے جھٹکتی وہ پیچھے ہٹتی گئی۔ آپ جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں، یقین کریں پہلے بھی رہ لیا تھا، باقی کی زندگی بھی آپ کے بغیر گزار لیں گے۔ باپ کی طرف سے رخ موڑتی وہ ہاتھ کی جانب مڑی۔ ان سے کہہ دینا یہ واپس مت آئیں، میں پہلے تو نہیں لیکن اب کی مرتبہ پاگل ہو جاؤں گی۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ ماہی رک جاؤ، واپس آ جاؤں گی، ابھی پیچھے مت جانا۔ پھر وہ دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے کھڑے وہ تمام فرد خاموش تھے۔ نورے ایک نظر مراد عالم پر ڈالتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگر مما آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ہم تینوں آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ ہاتھ کی بات سنتے مراد عالم کو دھچکا سا لگا، آنکھیں سرخی مائل ہوئیں، شاید غلطی کا احساس ہونے لگا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہوں گی، تم واپس چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ واپس آ جائے۔ میں نہیں چاہتی میرے بچے پھر سے کسی تکلیف سے گزریں۔ عقب سے سماپ کی ہلکی سی آواز سنائی تھی۔ مراد عالم نے مڑ کر نہیں دیکھا، آنکھیں زور سے میچ کر کھولیں، پھر سائڈ پر کھڑا ہینڈ کیری تھامے بنا کسی پر نظر ڈالے ہال سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہاتھ چلتا ہوا سماپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ نم آنکھوں سے سماپ نے اپنے دراز قد بیٹے کو دیکھا۔ آپ جانتی تھی نا؟ سوال نہیں تھا، بتایا گیا تھا۔ سماپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ ڈیڈی کی دوسری شادی کے بارے میں جانتی تھی نا مما؟ کیوں چھپایا آپ نے ہم سے؟ میں نہیں چاہتی تھی تم لوگ اپنے باپ کو ناپسند کرو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ چاہیں گی کہ ہم انہیں ناپسند نہ کریں؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے مما، آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ تھے وہ، ایسے کیسے کوئی بھی عورت اچانک سے ان کی زندگی میں شامل ہو گئی؟ ہتھیلی آنکھوں پر رکھے سماپ نے آنکھوں میں اٹکے آنسو صاف کیے، پھر ہاتھ کی جانب دیکھا۔ اچانک سے نہیں، وہ بہت پہلے سے ان کی زندگی میں شامل تھی، صرف ہم نہیں جانتے تھے۔ تمہارے ڈیڈی نے خود مجھے بتایا تھا، وہ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تم لوگوں سے بھی دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے مجھے تم سے چھپانا پڑا۔ میں نہیں چاہتی تھی چھوٹی عمر میں تم لوگ اپنے باپ سے الگ ہو جاؤ۔ اور آپ کا کیا؟ سوال بہت سادہ تھا، لیکن جواب دینا کٹھن لگ رہا تھا۔ نم آنکھوں سے وہ مسکرا دی۔ میرے پاس تم تینوں ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جواب پر ہاتھ نے چند سیکنڈ اپنی ماں کو دیکھا۔ اسے تب ہی اندازہ ہو چکا تھا جب سماپ اس کے باپ کے ذکر کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ بازو آگے کیے ہاتھ نے سماپ کو اپنے حصار میں لیا، پھر لب ان کے بالوں پر رکھے۔ ہم ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے، یقین دلوانا چاہا۔ رکے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ان تینوں کی ماں تھی، بلا شبہ مضبوطی ماں کی طرف سے ہی ملی تھی۔ رات کی مصنوعی روشنیوں میں ریور تھیمز کا پرسکون بہتا پانی جگمگا رہا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا کچھ دیر کے بعد پانی کے سکوت کو چھیڑ جاتا تھا۔ ارد گرد رونق تھی، گہما گہمی تھی، لیکن اس کے اندر خاموشی تھی۔ وہ ہر طرف سے بیگانہ تھی۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ کوہنیاں پل پر ٹکائے وہ نیچے کی جانب جھکی تھی، ہتھیلیوں کو مٹھی کی صورت بند کر رکھا تھا۔ بال چہرے کے ارد گرد گرے ہوئے تھے، جو ہوا سے مسلسل لہرا رہے تھے۔ چہرہ ہر جذبات سے پاک تھا، لیکن آنکھیں اندر ہو رہی تھیں، اتھل پتھل کی گواہی دے رہی تھیں۔ جب زندگی تھوڑی پرسکون ہونے لگتی تھی، پھر کوئی ٹھہرے پانی میں پتھر مار کر غائب ہو جاتا تھا۔ کئی لمحے یوں ہی کھڑے گزر گئے۔ وہ جیسے آج ضد میں تھی، جیسے آج سب سے ناراض تھی۔ بنا کسی آہٹ کے کوئی ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ ماہدورہ نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، جیسے آنے والے کو پہچانتی ہو، لیکن رخ نہیں موڑا۔ میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ آواز ہلکی اور نم تھی۔ میں کچھ نہیں بولوں گا، تم واپس چلے جاؤ۔ کہا نا کچھ نہیں بولوں گا، پلیز۔ آواز کپ کپائی تھی۔ رائد چند لمحے خاموش رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر مٹھی میں بند اس کا ہاتھ تھاما۔ ماہ نے ہلکا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں ٹھہرا پرسکون سمندر کا پانی اور چمکتی نم ساحل کی ریت۔ مجھ سے بات کرو، خاموش رہ کر خود کو اذیت مت دو۔ لہجہ بے حد نرم تھا۔ وہ خاموش رہی، رخ واپس موڑ لیا۔ ڈیڈی آئے تھے ہم سے ملنے۔ آواز مدھم تھی۔ رائد اس کے چہرے کا ایک رخ دیکھ رہا تھا، پھر وہ تو بالکل نارمل تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
جیسے انہوں نے دوسری شادی نہ کی ہو، نہ ہمیں چھوڑا ہو، نہ ہاتھ کو نظر انداز کیا ہو۔ انہیں لگا تھا وہ آئیں گے تو ہم بھاگ کر ان کے گلے لگ جائیں گے۔ رخ موڑ کر رائد کو دیکھا۔ مجھے پہلی مرتبہ وہ اچھے نہیں لگے۔ مجھے ان کی مسکراہٹ اچھی نہیں لگی، نہ ہی ان کے منہ سے اپنا نام اچھا لگا۔ مجھے گھٹن ہوئی، الجھن ہوئی، ان سے بھی اور خود سے بھی۔ میں ان کی بیٹی ہوں، یہ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے۔ تھوڑی کانپ رہی تھی، آنکھوں کے کنارے گیلے تھے، ناک سرخ ہو چکی تھی۔ مجھ سے یہ حقیقت ہضم نہیں ہوتی کہ میرے ڈیڈی، وہ ڈیڈی جو بچپن سے ہمارے آئیڈیل تھے، ایسا کر سکتے ہیں۔ ہچکی۔ ڈیڈی تو ایسے نہیں تھے رائد، یوسف انکل ایسے نہیں ہیں۔ آغا انکل ڈین سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے ڈیڈی کیوں بدل گئے؟ انہوں نے کیوں ہمیں چھوڑ دیا؟ آنسو بھل بھل گالوں پر بہہ نکلے۔ سویٹر کی آستین سے فوراً آنسو پوچھ کر آنکھیں صاف کی۔ رائد مسلسل اسے دیکھتا اسے بولنے دے رہا تھا۔ جانتے ہو کیا کہہ رہے تھے؟ دوسری شادی کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ جانتی ہوں گناہ نہیں ہے، لیکن کسی مجبوری کے باعث کی جاتی تو بھی مان لیتی۔ انہوں نے مما کو دھوکہ دیا، کسی دوسری عورت سے افیئر چلایا، پھر شادی کر لی، پھر مما کو اگنور کر دیا۔ وہ مما جو اپنا ملک، اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب چھوڑ کر ان کے ساتھ یہاں آ گئی تھیں، ڈیڈی نے انہیں چھوڑ دیا۔ ہچکی کے بعد ہچکی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھ سے اپنے باپ کا دھوکہ، اپنی ماں کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا۔ تم نہیں سمجھ سکتے رائد، مجھے درد ہو رہا ہے، میں ایک دن اس درد سے مر جاؤں گی۔ ہاتھ رائد کے ہاتھ سے آزاد کرواتی وہ پل سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھ گئی، گھٹنے سینے تک لائے، چہرہ اس پر رکھے زاروں کے تار رونے لگی۔ ہچکیاں لیتی، سر مسلسل نفی میں ہلاتی، وہ محض رو رہی تھی۔ رائد اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا، پھر نرمی سے اس کا سر تھامے اپنے کندھے کے ساتھ لگایا۔ اب سر اس کے کندھے پر رکھے وہ ماہوں سال کا غبار نکال رہی تھی، اور وہ نرمی سے اس کا سر تھپتھپا رہا تھا۔ میری جان، تم اکیلی نہیں ہو، اپنے سارے دکھ مجھے دے دو، مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں پھر کبھی رونے نہیں دوں گا۔ نرمی سے وہ اس کے بال سہلاتا ہلکی آواز میں تسلی دے رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آنسو روک کر وہ بولی تو رائد نے اپنی مسکراہٹ دبائی، اس کا چہرہ کندھے سے ہٹائے اپنے سامنے کیا، پھر اس کی سوجی لال آنکھوں میں دیکھا۔ تم سب کو نصیحت کرتی ہو کہ کبھی دل مت ہارنا، تو پھر خود کیوں ہار رہی ہو؟ ماہ دراں، جیسے چاند کی چمک کبھی مان نہیں پڑتی، بالکل ویسے ہی تمہاری چمک، تمہاری بہادری کبھی کم نہیں پڑ سکتی۔ ایک ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا، ماہ دراں نے ہلکی حیرت سے اسے دیکھا۔ آج بہت عرصے بعد اس نے پرانی عادت دہرائی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس کبھی دل مت ہارنا۔ کئی بار دہرائی بات واپس ماہ دراں کو کہی گئی تھی۔ اچھا محسوس ہوا، کسی نے اسے بھی وہ نصیحت کی جو سب کے دلوں کو مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ مسکرا دی، جواباً وہ بھی مسکرا دیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر رائد نے دوسرے ہاتھوں سے تھامے سامنے کیا۔ آدھا چاند وہاں جگمگا رہا تھا، وہ کئی سالوں سے وہیں پر تھا۔ نورے کا فون آیا تھا، بنا نظر ہٹائے بتایا کیا؟ ماہ دراں نے اس کی نظر کی سمت دیکھا۔ تمہیں یقین تھا کہ ایک دن میں پھر سے تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا، میں پھر سے تمہارا دل مانگوں گا، تبھی تم نے یہ رنگ کبھی نہیں اتاری؟ میں نہیں جانتی، ہاں بس اتنا جانتی ہوں کہ کبھی اتارنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ خاموش ہو گئی، وہ بھی خاموش تھا، محض ہوا کی سرسراہٹ تھی اور نیچے بہتا پانی تھا۔ کئی لمحے گزرے، رائد نے آہستگی سے گردن میں پہنی باریک چاندی کی چین پر ہاتھ رکھا، جس کا ایک سرا ہمیشہ سے شرٹ کے اندر چھپا رہتا تھا۔ چین کو سویٹر سے باہر نکالا۔ ماہ دراں نے بغور چین کو دیکھا، پھر اس چین میں لٹکے چاندی کے بینڈ کو۔ وہ رک گئی، آنکھوں میں حیرت در آئی، پھر ہاتھ بڑھا کر چین کو تھاما، بینڈ کو چھوا۔ اس کا دیا تحفہ۔ آنکھیں ایک مرتبہ پھر سے نم ہوئی تھیں۔ میں بھی کبھی الگ نہیں کر سکا، ہاتھ سے اتارا تو سینے کے ساتھ لگا لیا۔ رائد تھوڑی پھر سے کانپنے لگی۔ رائد سر جھکائے مسکرا دیا۔ اب رونا مت، تمہارے آنسو اچھے نہیں لگتے مجھے تکلیف دیتے ہیں، تم بہت سنگ دل ہو، آنسو پوچھتے شکوہ کیا۔ جواباً وہ محض مسکرا دیا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ سوال اچانک تھا، لیکن حیرانگی اس بات پر تھی
کہ اس مرتبہ وہ پوچھ رہا تھا۔ حکم نہیں چلایا گیا تھا۔ اب پیچھے نہیں ہٹوں گا، جب تک زندہ ہوں ساتھ نبھاؤں گا۔ جیسے سمندر کبھی ساحل کا ساتھ نہیں چھوڑتا، بالکل ویسے ہی کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ سامنے تو اس نے پہلے بھی کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ دور ہو کر بھی اس کے ساتھ تھا، ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ سمندر نے تو کبھی ساحل کا ساتھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ ایسے تو نہیں مانوں گی۔ منہ بنایا گیا۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ اپنی جگہ سے ہلتا وہ دونوں گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا، پھر دونوں ہاتھ اس کی جانب بڑھائے۔ پھر سے میری ہو جاؤ ماہدرہ، مجھ سے شادی کر لو۔ ماہدرہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ رائد نے مسکراہٹ دبا لی۔ تم جو بھی کہہ رہے ہو میری طرف سے ہاں ہے۔ ہاتھ اس کے ہاتھوں میں ڈالے جس انداز میں کہا گیا، وہ سر پیچھے کی جانب گرائے ہنس دیا۔ ہوا کا سرد لیکن پرسکون جھونکا گزرا تھا۔ ماہدرہ کو ہنستا دیکھ کر مسکرا دی۔ گلے میں لٹکی چین والا بینڈ اور ہاتھ میں پہنی چاند والی انگوٹھی نئے سرے سے چمک اٹھے تھے۔ بھائی تو شادی کر رہا ہے؟ وہ ششدر سا پوچھ رہا تھا۔ رائد نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ نکاح ایک ہی بات ہے۔ وہ رکا، پھر ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ بھائی تو نکاح کر رہا ہے؟ ڈین تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تم نکاح کر رہے ہو، مجھے بتایا بھی نہیں۔ شکر کرو صرف حیران ہو رہا ہوں۔ وہ پارک میں لگے بینچ پر بیٹھے تھے۔ ڈین ناراض سا پیچھے ہٹا، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رائد نے سر نفی میں ہلائے اسے دیکھا۔ تمہیں سب معلوم تو تھا؟ مجھے لگا تھا میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اب وہ نخرے کر رہا تھا۔ تم ناراض بیوی لگ رہی ہو۔ میں لڑکی ہوتا تو تم سے ہی شادی کرتا۔ اس کی بات پر رائد کو ہنسی آ گئی۔ شکر الحمدللہ۔ پھر تو کب ہے نکاح؟ اب رک، رائد کی جانب موڑا، لہجے میں تجسس تھا۔ سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے، یعنی اسی مہینے؟ بالکل۔ وہ خاموش ہوا، پھر کچھ سوچنے لگا۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہے ہیں، ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھے۔ اب تم مجھ سے پہلے نکاح کر رہے ہو؟ اتنا سوچنے کے بعد رائد کو کسی ایسی بات کی ہی امید تھی۔ میں انتظار کر لیتا ہوں، تم لڑکی ڈھونڈ لو، ساتھ میں کر لیں گے۔ لڑکی تو ڈھونڈ لی ہے، لیکن لڑکی مان نہیں رہی ابھی۔ مصنوعی اداسی والا منہ بنایا۔ رائد نے بھویں اچکائے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور پھر تم مجھ سے کچھ نہ بتانے کا اکیلا کر رہے ہو؟ بھائی کچھ ہوگا تو بتاؤں گا نا، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ لڑکی بھی ایسی پسند آئی جو کاٹ کھانے کو پڑتی ہے۔ رائد نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ جوڑی خوب جمے گی، جوڑی بن جائے بس، کہو تو میں مناؤں؟ مسکراہٹ دبائے رائد نے پوچھا۔ ڈین نے سر نفی میں ہلایا، پھر کچھ یاد آنے پر جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ جیسے بکھلا گیا۔ مسٹر تانیالا کا پاگل سمجھ رکھا ہے، شاید تمہارے اور نورے کے علاوہ سب جانتے ہیں یہاں کیا چل رہا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے کھینچا تانی کہیں نہ کہیں تو پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ ڈین خاموش رہا، پھر سر جھکائے ہنس دیا۔ دیکھو پھر ہم کہاں پہنچتے ہیں۔ وہ ہولے سے بولا تو رائد مسکرا دیا۔ سیدھا ہو کر وہ بھی ٹیک لگائے بیٹھ گیا، نظریں صاف آسمان پر تھیں۔ بہت عرصے کے بعد مجھے سکون سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں خوش ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ وقت کبھی نہ بدلے۔ نہیں بدلے گا، تم یوں ہی خوش اور پرسکون رہو گے۔ وہ بتانے سے زیادہ اسے دعا دے رہا تھا۔ رائد ہلکا سا مسکرا دیا۔ سب چھوڑو، تم شادی کے بعد بدل تو نہیں جاؤ گے؟ میں کیس کر دوں گا ماہدرہ پر۔ وہ اپنی ٹرن میں واپس آیا تھا۔ رائد نے سر نفی میں ہلایا۔ ہم بچپن سے ساتھ ہیں، تم بھی اور ماہدرہ بھی۔ جب پہلے نہیں کچھ بدلا تو اب کیوں بدلے گا؟ ذرا سا اس کی جانب سے رکھتے رائد نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے۔ کیا میں نے کبھی بتایا کہ تم کس قدر اہم ہو میرے لیے؟ ابھی ابھی بتایا تم نے۔ جواب پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ تم نے کیا کیا ڈین؟ اچانک سوال پر ڈین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے تو کوئی نکاح نہیں فکس کیا۔ تم نے اجرا کے ساتھ کیا کیا؟ وہ خاموش ہوا تھا۔ ہلکی سی حیرت بھی ہوئی۔ اسے جاب سے نکلوا دیا۔ اور زیادہ کچھ نہیں یار۔ ڈین صاف صاف بتاؤ۔ لہجہ ہلکا سا سخت ہوا۔ ڈین نے کندھے اٹکائے۔ ہماری کمپنی نے اسے بلیک لسٹڈ کر دیا اور اس کے علاوہ وہ منی لانڈرنگ کے کیس میں جیل میں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ رائد نے چند لمحے اسے دیکھا۔ کوئی وجہ؟ رحم میری بھی بہن ہے۔ یہ وجہ کافی تھی۔ رائد چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہی وجہ کافی تھی۔ میں ایک بات سوچا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا؟ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کروائیں گے۔ ہم اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں گے رائد۔ وہ فخر سے بولا۔
بازو اس کے کندھے سے ہٹا کر رائد پیچھے ہوا۔ ایک میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، یہی کافی ہے، اپنے بچوں کو مصیبت میں نہیں ڈالوں گا، بظاہر سنجیدگی سے کہتا وہ بینچ سے کھڑا ہو گیا۔ ڈین نے نتنے پھلائے اسے دیکھا۔ تم میری اولاد ڈیزرو ہی نہیں کرتے، ناشکر انسان۔ اس کی عجیب منطق پر رائد نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ڈین کی باتیں بھی ڈین جیسی ہوتی ہیں۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے گہرا سانس بھرا۔ گھر چلتے ہیں، ڈنر میرے ساتھ کرو آج۔ ڈین بھی کھڑا ہوا، پھر رائد کے کندھے پر ہاتھ پھیلائے وہ دونوں پارک سے نکل کر سلطان مینشن کی جانب بڑھ گئے۔ گلاس ڈور کے کھٹکنے پر کاؤنٹر کے پیچھے لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی، دونوں ہاتھوں سے کندھے پر لٹکے بیگ کا اسٹریپ تھامے وہ قدرے کنفیوز سی لگ رہی تھی۔ کاؤنٹر والی لڑکی نے آنکھیں چھوٹی کیے چند لمحے اسے دیکھا، پھر جیسے کچھ یاد آیا۔ میم، وہ جو واپس جانے کے لیے مڑنے لگی تھی، آواز پر رک گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد چند قدم کاؤنٹر کی جانب بڑھا دیے۔ آپ کا فریم ریڈی ہے میم۔ لڑکی کی بات پر ریم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ فریم؟ جی فریم، لیکن اس کی پیکنگ کچھ خراب ہو چکی ہے۔ شاید کافی پہلے کا آرڈر تھا، لیکن سر کہہ رہے تھے کہ وہ خود دیکھ لیں گے۔ وہ شاید کافی باتونی تھی جو ایک سانس میں ہی ساری باتیں کہہ ڈالیں۔ ریم کو اب بھی کچھ سمجھ نہیں آئی، کون سا فریم، کون سی پیکنگ؟ سر، ریم نے مختصر سے پوچھا۔ کیا آپ سر سے ملنا چاہتی ہیں؟ سر اس وقت ایڈیٹنگ میں مصروف ہیں، لیکن میں انہیں آپ کا بتا دیتی ہوں۔ ریم نام ہے نا آپ کا؟ سر نے بتایا تھا۔ شاید نہیں، وہ یقیناً بہت باتونی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر وہ اسٹوڈیو کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ریم نے گردن گھمائے اسٹوڈیو کو دیکھا، کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ دیوار کے ساتھ پڑے صوفوں کو دیکھ کر اس نے بیٹھنے کے لیے قدم بڑھائے، پھر رک گئی۔ اسٹوڈیو کے وسط میں کھڑی وہ اب شیشو پنچ میں تھی۔ کھڑی رہے یا واپس چلی جائے؟ دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، اسٹیپ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ سر، وہ فریم والی ریم، لڑکی کی آواز سنائی دی۔ ریم نے سر اٹھا کر اس جانب دیکھا، بے ترتیب دھڑکنیں مزید اتھل پتھل ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ چند فاصلے پر کھڑا تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں صرف اسی پر ٹکی تھیں۔ اس میں حیرانگی تھی، بے یقینی تھی۔ ریم؟ آواز جیسے اسٹوڈیو میں گونجی۔ ریم نے گہری سانس بھرے آنسوں کو نکلنے سے باز رکھا۔ کیسی ہو؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہی اس سے پوچھ رہا تھا۔ ریم نے بولنے کے لیے منہ کھولا، لیکن جیسے گلے میں کوئی کولا سا اٹک گیا، وہ بول نہیں پائی۔ ہاتھ نے ارد گرد دیکھا، پھر کاؤنٹر پر رکھی پانی کی بوتل پکڑ کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ چند انچ کے فاصلے پر رک کر بوتل کا ڈھکن اتارتے بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ ریم نے ایک نظر ہاتھ کو دیکھا، پھر بوتل کو۔ ہاتھ بڑھا کر اسے تھام کر منہ سے لگایا۔ چند گھونٹ بھرنے کے بعد بوتل واپس ہاتھ کو تھما دی۔ ہاتھ بوتل تھامتا پیچھے ہٹ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم؟ ہلکی سی آواز نکلی۔ ہاتھ نے سر اس بات میں ہلایا۔ اندر آؤ کی؟ پوچھا کیا؟ ریم بنا کچھ کہے اندر پڑ گئی۔ ہاتھ نے پیچھے کھڑے اسے دیکھا، پھر کاؤنٹر والی لڑکی کو واپس کاؤنٹر پر آنے کا اشارہ کرتا ریم کے پیچھے بڑھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم یہاں آ رہی ہو۔ وہ داخلی دروازے پر ہی رک گیا۔ ریم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ گزر رہی تھی تو اندر آ گئی۔ ہاتھ نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ بوکھلائی، پھر نظریں پھیر لیں۔ ہاتھ بالکل ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ سر جھکائے کہی اس کی بات پر۔ ہاتھ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ تم مجھ سے معافی کیوں مانگنا چاہتی تھی؟ میری وجہ سے، میری فیملی نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا اس کی وجہ سے مجھے بہت برا لگا۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ۔ وہ اب بھی دشواری سے بول رہی تھی، جیسے آنسوں کو قابو میں رکھے بول رہی تھی۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، تم زندہ ہو، صحیح سلامت ہو، یہی کافی ہے۔ میں ایسی ہزار سزائیں بھی برداشت کر لوں گا۔ ریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اب آنسو بے قابو ہو رہے تھے۔ وہ اتنا بے ضرر کیوں تھا؟ آج کی خود غرض دنیا میں وہ ایسا کیوں تھا؟ ہاتھ؟ آواز کے ساتھ تھوڑی بھی کانپی۔ ہاتھ نے اپنی جگہ پر ہی کھڑے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں تمہارے نزدیک نہیں آنا چاہتا، میں نہیں چاہتا تم مجھ سے ڈرو، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے فاصلہ قبول ہے، تمہارا مجھ سے ڈرنا نہیں۔ آواز بھی بے بس تھی۔ ریم نے سویٹر کی آستین سے آنسو صاف کیے اسے دیکھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی ہاتھ۔ اس کی بات پر ہاتھ چند سیکنڈ رکا، پھر آہستہ سے قدم بڑھاتا اس کی جانب آیا۔ رو مت، وہ محض اتنا کہہ سکا۔ درمیانی فاصلہ ریم نے ختم کیا، ماتھا اس کے سینے پر لگائے وہ اونچی آواز میں روتی، دونوں ہاتھوں سے اس کے سویٹر کو دبوچ لیا۔ ہاتھ نے سر جھکائے اس کے سر کو اپنے سینے پر رکھا۔ سانس کی رفتار معمول سے تیز ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا، وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ چوٹ لگنے پر رو رہا ہو۔ ہچکیاں لیتی وہ زاروں کی طرح بس روئے جا رہی تھی، جیسے آنسوں کی زبان سے وہ ہاتھ کو اپنی تکلیف کے بارے میں بتا رہی ہو۔ سب ٹھیک ہے ریم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ ہلکی آواز میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ کئی لمحے گزرے۔ جب اس کے رونے میں کمی آئی تو ہاتھ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا سر تھامے اپنے سینے سے ہٹائے سامنے کیا۔ سنہری آنکھیں آنسوؤں سے چمک رہی تھیں، گال اور ناک سرخ ہو چکی تھی۔ دور مت جاؤ، میں تم سے نہیں ڈرتی۔ نم آواز، نم لہجہ۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں تو صرف تمہارا انتظار کرتا ہوں ریم۔ ہاتھ۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پاتی تھی۔ ہاتھ نے سر نفی میں ہلا دیا۔ رہنے دو، جو کہنا ہے پھر کبھی کہہ لینا، خود کو مشکل میں مت ڈالو۔ آنکھیں بند کیے ریم نے گہری سانس بھری، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ مسکراؤ اب، التجا کی گئی۔ وہ اس کی سیاہ آنکھیں دیکھتی مسکرا دی۔ یوں محسوس ہوا جیسے پھول کھلے ہوں، سورج بادلوں سے نکل آیا ہو۔ ہاتھ کو یکونا سکون سا محسوس ہوا۔ سب یہی ہیں، میں، تم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سارا وقت تمہارا ہے ریم، لیکن بس ٹھیک ہو جاؤ، میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا۔ اس وقت ریم کو اپنی پسند پر رشک ہوا تھا۔ ہلکی مسکراہٹ مزید کھلی تھی۔ وہ اسے سمجھتا تھا، وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ میں ایک ہفتے کے لیے ٹاؤن سے باہر گیا تھا، تم تو بدل ہی گئی۔ ڈین کی بات پر نورے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بدل گئی؟ سر پر سینگ اگائے ہیں یا ڈرائیکولا والے دانت نکل آئے ہیں؟ میرا مطلب تھا تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ عجیب عورت ہو یار۔ ناک چڑھایا کیا؟ ہاں جانتی ہوں، تم ہر جگہ فلرٹ کرنے نہ بیٹھ جایا کرو۔ دیکھو آج ماہ دوراں اور رائد کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہوگی، کیا خیال ہے ہم بھی کوئی تاریخ ڈال لیں؟ نورے نے آنکھیں نکالے اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس اس کے سامنے لہرایا۔ پہلے یہ جوس تمہارے سر پر ڈالوں گی، پھر اسی سر پر یہ گلاس توڑوں گی۔ بکواس مت کرنا میرے سامنے۔ دو ٹوک جواب پر ڈین کی بتی سی نکلی۔ نورے نے گہری سانس بھری، پھر گلاس پاس بڑے ٹیبل پر رکھ کر بڑے ٹیبل کی جانب بڑھی۔ پیچھے کھڑے ڈین نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ سب آج ماہ دوراں کے گھر پر اکٹھے ہوئے تھے، مقصد ان کے نکاح کی تاریخ فائنل کرنا تھا، جو کہ ایک ہفتے کے بعد مقرر ہوئی تھی۔ ڈنر کے بعد اب وہ بیک یارڈ میں بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ جوس لو گی؟ آواز پر ریم نے سر اٹھا کر ایک سائڈ پر کھڑے ہاتھ کا دیکھا۔ وہ یہاں تو آ گئی تھی لیکن ایک ہی کرسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اتنے لوگوں میں وہ کبھی پہلے بھی کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تھی۔ نہیں شکریہ، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ انکار کیا کیا۔ ہاتھ دوسری کرسی کھینچ کر کچھ فاصلے پر رکھے بیٹھ گیا۔ تم خوش ہو؟ کس لیے؟ ماہ دوراں اور رائد کے لیے؟ بالکل، میں بہت خوش ہوں، فائنلی وہ ایک ہو رہے ہیں۔ ہاتھ نے باغور اسے دیکھا۔ ہلکے پرپل رنگ کے میکسی فراک پہنے اس نے اپنے سنہری بال ڈھیلی فرنٹ چٹیا میں باندھ رکھے تھے۔ لمبے منٹ کے لیے اسے دیکھنے کے بعد وہ سر جھکائے مسکرا دیا۔ ریم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ وہ کنفیوز سی پوچھ رہی تھی۔ ہاتھ کو اس کے سوال پر حیرت ہوئی، شاید اس نے پہلی مرتبہ اپنے بارے میں کوئی سوال کیا تھا، ایک نارمل سوال۔ تم کب اچھی نہیں لگتی؟ جواب کی بجائے سوال ہوا۔ ریم نے کندھے اچکائے۔ تم ہر وقت اچھی لگتی ہو ریم، میری آنکھوں کو تو ہر وقت ہی پیاری لگتی ہو۔ وہ مسکرا دی، گال پر لالی سی ابھر آئی۔ ہاتھ نے خود کو کہکا لگانے سے باز رکھا۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ مٹھی بنا کر گال پر رکھے اسے دیکھے کیا۔ اللہ، یہ دونوں کتنے پیارے ہیں۔ کچھ فاصلے پر خاص پر بیٹھی ماہ دوراں ہاتھ اور ریم کو دیکھتے گہری سانس بھر کر بولی۔ رائد بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بہن مسکرا رہی تھی۔ یہ کوئی ظاہری مسکراہٹ نہیں تھی، وہ سچ میں خوش لگ رہی تھی اور خوشی کی وجہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ مطلب ایک اور نکاح؟ رائد کی بات پر ماہ دوراں نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا فیصلہ وہ دونوں کریں گے، انہیں اپنے لیے وقت چاہیے اور مجھے بھی وقت چاہیے تمہارے ساتھ۔ چلو رائد پر چلتے ہیں، ہماری فیملی بھی ہے یہاں رائد، اور سب ہمارے لیے ہی اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم خود غائب ہو جائیں۔ سر نفی میں ہلایا تھا۔ رائد نے پیشانی پر بل ڈالے ارد گرد دیکھا۔ بڑے ایک طرف بیٹھے تھے، نورے اب ان کے ساتھ بیٹھ چکی تھی اور اسے ستانے کے لیے ڈین بھی۔ ریم اور ہاتھ ان سے کچھ فاصلے پر تھے۔ اور تم جانتے ہو یہ ہماری ٹریڈیشن ہے کہ جب ڈیٹ فکس کی جائے تو لڑکی لڑکا ملتے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ مسکراہٹ دبائے وہ بات بتا رہی تھی اور رائد سلطان کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ کیسی فضول ٹریڈیشن ہے؟ سب کے اپنے اپنے کلچر ہوتے ہیں رائد، ہمارے کلچر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا تو ہے نا، کل ہم ایونٹ کی شاپنگ کریں گے، اس کے بعد میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم مت آنا، میں سامنے آ جاؤں گا۔ ماہ دوراں کو ہنسی آئی۔ میں بالکل ویسی دلہن بنوں گی جیسے پاکستان کی لڑکیاں دلہنیں بنتی ہیں، دیسی قسم کی دلہن، وہ پرجوش ہو کر بتا رہی تھی۔ رائد نے مسکراتے سر اسبات میں ہلایا۔ اور تم اپنے کلچر کی ڈریسنگ کرنا، مطلب ہم اپنے اپنے کلچر کے دلہا دلہن بنیں گے۔ ہاتھوں کو باہم ملائے تھوڑی کے نیچے رکھتے کہا۔ وہ خوش لگ رہی تھی، جیسے عرصے بعد اسے حقیقتاً خوشی ملی تھی۔
میں تھوپ نہیں پہن رہا، مطلب میں عجیب لگوں گا اس میں؟ نہیں، تم پہنو گے، مجھے اچھا لگے گا۔ منہ بنا تھا، راحت نے سر گرا دیا۔ تمہارے لیے کچھ بھی، وہ کھل کر مسکرا دی۔ اور میں چاہتی ہوں نکاح والے دن ہم نکاح کے بعد ایک دوسرے کے سامنے آئیں، میرا مطلب ہماری فرسٹ لک نکاح کے بعد ہو۔ اب وہ بولنے جا رہی تھی اور راحت خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نکاح صرف ماہ دوران کا تھا، راحت نے محض وہاں دستخط کرنے آنا تھا۔ بچوں یہاں آ جاؤ، ایک فیملی فوٹو بھی تو ہونی چاہیے۔ روزی کی آواز پر سب نے گردن موڑے اس جانب دیکھا۔ ہاتھ اور ریم کے اٹھنے کے بعد ماہ دوران سامنے بیٹھے راحت کا بازو تھامے کھڑی ہو گئی، پھر اسے لیے ان سب کی طرف بڑھ گئی۔ مدھم ہنسی اور کہہ گئے۔ بیک یارڈ میں گونج رہے تھے، آسمان پر چمکتا چاند جیسے مزید چمکنے لگا تھا۔ تمہارے انٹرویو کا کیا بنا تھا ماہ دوران؟ ڈین کے سوال پر ماہ دوران نے ناک چڑھایا۔ ہوا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ ڈگری مکمل نہیں تھی، ان کا کہنا ہے کہ وہ رولز بدل چکے ہیں۔ جواب پر ڈین نے ساتھ چلتے راحت کو ایک نظر دیکھا جو بظاہر سب سے بیگانہ بنا چل رہا تھا۔ ایسا تو کوئی رول نہیں ہے، آگا فرم میں بھی کئی اسٹوڈنٹس انٹرنشپ کر رہے ہیں، بلکہ اب تو دی سلطانز میں بھی اسٹوڈنٹس انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈین کے جواب پر راحت نے خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ڈین نے مسکراہٹ دبائی۔ ہو گیا کام۔ لیکن میرا تو انٹرویو نہیں لیا۔ وہ خاموش ہوئی، پھر کچھ سوچنے لگی اور پھر گردن موڑ کر راحت کی جانب دیکھا۔ راحت؟ تفتیشی انداز میں اس کو مخاطب کیا۔ راحت نے نظریں اس کی جانب ڈالی، وہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا انکم پیپر سے کیا لینا دینا؟ اس کے ڈیڈ کی گوہرز کے ساتھ بہت اچھی واقفیت ہے۔ دھماکہ کرنے کے بعد ڈین فوراً وہاں سے کھسک کر آگے دوڑا تھا۔ کتنے فتنے باز ہو تم ڈینی! نورن نے بھی حصہ لیا، شاپنگ بیگ اسے مارنے کی خاطر فضا میں لہرائے تھے۔ راحت تم نے میرا انٹرویو کینسل کروایا؟ سیریسلی؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ راحت نے کندھے اچکا دیے۔ نکاح کینسل؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، اس کے ساتھ باقی تینوں کو بھی بریک لگی۔ اٹھا کر لے جاؤ اپنی مرتبہ۔ راحت نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ تم نے میرا انٹرویو کینسل کروا دیا راحت، اتنا اچھا چانس تھا میرے پاس۔ یہ چانس تمہیں دی سلطانز بھی دے رہا ہے، اور ویسے بھی سلطانوں کی بہو کسی دوسری کمپنی میں جاب کیوں کرے؟ ماہ دوران نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ماہ دوران، ابھی بھی وقت ہے، بچا لو خود کو۔ فلے پر کھڑے ڈین کی دہائی پر نور اب کی مرتبہ شاپنگ بیگ اس کے کندھے پر دے مارا۔ کتنا منحوس بولتے ہو تم، کتنی حسین لگتی ہو تم غصے میں۔ وہ اثر لینے والی مخلوق نہیں تھی۔ نور نے آنکھیں گھمائی۔ ہمیں یہاں گھومتے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں اور کچھ بھی نہیں خرید سکے، بعد میں ناراض ہو جانا۔ ماہ دوران کی کوہنی سے ہاتھ تھامے وہ اسے لیے آگے کی جانب بڑھا۔ بہت بگڑے ہوئے انسان ہو راحت۔ ہاں تمہارا ہی ہوں۔ وہ غیر سنجیدہ تھا۔ ماہ دوران نے سرنفی میں ہلایا۔ نکاح ان کا ہے اور تم نے سب سے پہلے اپنا ڈریس خریدا۔ ڈین زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکا۔ میری بہن کا نکاح آفٹر آل، اور تم بھی آلٹرنگ کے لیے دے کر آئے ہو، بنو مت اب۔ میرے بھی بچپن کے دوست کا نکاح آفٹر آل، ہاں مجھ سے پہلے نکاح کروا کر ڈچ کرا ہے مجھے، لیکن خیر ہے۔ تم دونوں اچھے سے بحث مباحثہ کر لو، پھر گھر چلے جانا، کیونکہ تم دونوں کے ساتھ ہم سے کچھ بھی خریدا نہیں جا رہا۔ راحت اپنی بات کہتا ماہ دوران کا ہاتھ تھامے دوسری جانب چل دیا۔ ڈین اور نورن نے وہیں کھڑے انہیں جاتے دیکھا۔ یہ تو ابھی سے بدل گئے، مصنوعی دکھ کا اظہار کیا تھا۔ نورن نے شاپنگ بیگ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پکڑا، پھر آگے کو قدم اٹھائے۔ ڈین نے آگے بڑھتے بیگ اس کے ساتھ ہاتھ سے لے لیے۔ میڈم، خادم میں خدمت کو حاضر ہے نا؟ تب صحیح، میں نے پکڑ رکھا ہے، پہلے نہ خدمت یاد آئی۔ میں ذرا الگ قسم کا خادم ہوں، لیٹ خدمت کرتا ہوں۔ جواب دینے میں ڈین کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ تم نے بلیک کلر کیوں لیا؟ ڈین نے سوال کیا۔ کیونکہ مجھے بلیک کلر پسند ہے، جواب پر اس نے سر ہلایا۔ تمہارا ڈنر سوٹ بھی تو بلیک ہے، تم نے کیوں لیا؟ کیونکہ تم نے لیا، اسی لیے تو تمہارے بعد اپنا ڈریس لیا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وجہ بتائی تھی۔ نور نے ایک لمحہ اس کے گالوں میں پڑے ڈمپل کو دیکھا، پھر سر رفی میں ہلائے اس سے چند قدم آگے چلنے لگا۔ وجہ چہرے پر ابھرتی مسکراہٹ چھپانا تھی۔ آدھے دن کی خواری کے بعد بالآخر ماہ دوران کو اپنے لیے ڈریس پسند آ چکا تھا، جسے فائنل کرنے کے بعد وہ آلٹرنگ کے لیے دے کر آئی تھی۔ راحت کا تھوپ اور کوفیہ خاص طور پر قطر سے آنے والا تھا، اس کی ہونے والی بیوی کی فرمائش تھی، پھر پوری کیسے نہ ہوتی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، وہ دونوں اس وقت ایک کیفے کے روف ٹاپ پر بیٹھے تھے۔ شام کی ہلکی اور ٹھنڈی ہوا ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ ہوا سے بار بار چہرے پر آئے بالوں کو ہٹائے ماہ دوران نے ڈھیلے جوڑے میں باندھ دیے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنا ڈریس پسند آیا، اب انتظار نہیں ہو رہا کہ میں کب اسے پہنوں گی۔ بہت دیر لگاتی ہو شاپنگ کرنے میں یار، مجھے مستقبل کی ٹینشن لگ گئی ہے۔
اس کی بات پر ماہر دوران کو ہنسی آئی۔ عام طور پر بالکل دیر نہیں کرتی، لیکن یہاں ڈریس میرے نکاح کا تھا، سوچ سمجھ کر لینا تھا نا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے سر جھکائے مسکرا دیا۔ تم کس کس کو انوائٹ کر رہے ہو؟ میرا مطلب دوستوں میں۔ زیادہ نہیں، ایزابیلا، فلورا اور لیانا کو۔ ماہر دوران نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں ریا اور آمنہ کو انوائٹ کر رہی ہوں۔ ذکی پاکستان میں ہے، وہ سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے آئے گا۔ کیا تمہارے دوست جانتے ہیں؟ مطلب ہمارے بارے میں؟ خود سے تو کبھی نہیں بتایا، لیکن انہیں یقین تھا کہ ہمارے درمیان کچھ ہے۔ جواب دیتی وہ مسکرا دی۔ میں نے ایزابیلا کو بتایا کچھ دن پہلے، تمہیں پرپوز کرنے کے بعد میں نے اس سے ہی نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ اسے حیرانگی ہوئی۔ زیادہ نہیں، وہ جانتی تھی پہلے سے، بالکل جیسے تمہارے دوست جانتے تھے۔ وہ ناراض نہیں ہوئی؟ سوال پر عائد نے کندھے اچکائے۔ ہاں، اس بات پر کہ میں نے اس سے اتنا کچھ چھپایا، لیکن وہ خوش بھی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ ایزابیلا تمہیں پسند کرتی ہے، شاید اسی لیے وہ مجھے اتنا پسند نہیں کرتی۔ ایسی بات نہیں، وہ کنڈرگارٹن سے میرے ساتھ تھی۔ جب تم سے دوستی ہوئی تو اسے لگا کہ وہ تمہاری وجہ سے میرے اور ڈین سے دور ہو جائے گی۔ تھوڑی جذباتی ہے، لیکن اچھی لڑکی ہے۔ ماہر دوران نے سر ہلا دیا، وہ سمجھ سکتی تھی۔ خیر، وہ آج کل مصروف ہے کسی پولیس آفیسر کے ساتھ، وہ بتاتے ہوئے ہنسا۔ ماہر دوران کو حیرت ہوئی۔ پولیس آفیسر؟ مطلب وہ کسی آفیسر کو ڈیٹ کر رہی ہے؟ رائد نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کی پسند بہت مشکل ہے، مجھے حیرت ہے اسے کوئی پولیس آفیسر کیسے پسند آ گیا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہو، ایزابیلا اس کے ساتھ خوش ہو۔ بالکل یہی ہو سکتا ہے۔ ویٹر ان کی کافی رکھ کر واپس مڑ گیا۔ ماہر دوران نے مگ اٹھائے ایک گھونٹ بھرا، پھر کچھ سوچ کر رائد کی جانب دیکھا۔ جس دن میں انکن پیپر میں انٹرویو کے لیے گئی تھی، وہاں لفٹ میں میرے ساتھ کوئی کھڑا تھا۔ رائد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون کھڑا تھا؟ میرا مطلب وہ کوئی گوہر زمین سے تھا، کیونکہ جب وہ لفٹ سے نکلا تو کسی نے اسے مسٹر گوہر کہہ کر پکارا تھا۔ گوہر زمیں عبدالزئی گوہر ہیں، انکن پیپر کے CEO، اور اس کے بعد ان کا پوتا ہے۔ وہ رکا۔ اس کا نام مجھے یاد نہیں، وہ زیادہ تر پاکستان میں ہوتا ہے، اس کے ڈیڈ کی کمپنی ہے وہاں۔ تفصیلی جواب پر ماہر دوران نے سر ہلایا۔ ہینڈسم تھا؟ آواز آہستہ رکھے وہ شریر لہجے میں بولی۔ رائد نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا، جس پر وہ سر گرائے کھل کر ہنس دی۔ دی سلطانز، سینٹرل لنڈن۔ آج کی صبح حسین تھی، یا شاید ان سب کو لگ رہی تھی۔ نکاح کی رسم صبح سویرے ہی قریبی مسجد میں ادا ہو چکی تھی۔ رسم میں محض گھر کے افراد شامل تھے، اور ڈین ان سب میں پیش تھا۔ ماہر دوران کی خواہش کے مطابق وہ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے تھے، اور اب کئی گھنٹوں کے بعد رائد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا۔ دی سلطانز کا وسیع و عریض لون خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سجاوٹ کی تھیم ہلکے کریم کلر کی رکھی گئی تھی۔ لون کے وسط میں ایک اسپاٹ دلہن اور دولہا کے لیے سجایا گیا تھا، جس پر رائد اور ماہر دوران کا نام جگمگا رہا تھا۔ سب خوبصورت تھا، اور سب سے خوبصورت ان کی کھلکھلاتی مسکراہٹیں تھیں۔ اپنی جگہ پر سیدھا کھڑے، اس نے دونوں ہاتھ باہم ملا رکھے تھے۔ سفید رنگ کی تھوپ کے ساتھ سفید اور سیاہ دھاریوں والا خوفیہ پہن رکھا تھا، جس کا ایک سرا پیچھے کی جانب گرا رکھا تھا۔ وہ واقعی آج عربی سلطان لگ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں انوکھی چمک تھی، جیسے بارش کے بعد تر و تازہ سورج بادلوں سے نکل کر سمندر کے پانی پر پڑ رہا ہو۔ لیکن آنکھیں بے تاب تھیں، انتظار میں تھیں۔ نظریں ایک ہی جگہ پر ٹکی تھیں، جہاں سے اس کی دلہن آنے والی تھی۔ کوئی قریب آ کر کھڑا ہوا۔ رائد نے گردن موڑے ساتھ کھڑے ڈین کو دیکھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں لش بش ڈین آج صرف بتیسیاں دکھا رہا تھا۔ میرا بچہ دلہا بنائے، دیکھ کر ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مصنوعی آنسو پہنچے تھے۔ رائد نے سر نفی میں ہلایا۔ ڈین نے اسے کندھوں سے تھامے اپنے سامنے کیا۔ میری دعا ہے تمہاری یہ مسکراہٹ ہمیشہ قائم رہے، تمہاری آنکھوں کی چمک کبھی کم نہ پڑے رائد، خدا میرے حصے کی خوشیاں بھی تمہیں دے دے۔ اس مرتبہ وہ واقعی ایموشنل لگ رہا تھا۔ رائد مسکرایا تھا، پھر آگے بڑھتے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ صرف دوست نہیں تھا، وہ بھائی تھا، دکھ سکھ کا ساتھی تھا، آنسو پہنچ کر ہنسانے والا یار تھا۔ وہ رائد کا ڈین تھا۔ تمہاری دلہن آنے والی ہے۔ ڈین کے بتانے پر رائد فوراً پیچھے ہٹا، پھر سیدھا ہوئے کھڑا ہو گیا۔ سب مہمانوں کی نظر بھی اب ایک جگہ پر لگی تھی۔ پردے پیچھے ہٹے تھے، اور پھر اس کا پہلا قدم لان میں داخل ہوا۔ رائد نے اپنی سانس تھام لی۔ سرخ رنگ کے غرارے اور کرتی میں وہ دیسی اپسرا لگ رہی تھی۔ ماتھے پر ٹیکا، کانوں میں جھمکے اور گلے میں ہار۔
سر پر ٹکا دوپٹہ پیچھے کی جانب چھوڑ رکھا تھا، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ وہ اپنے نام جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ ہولے ہولے قدم اٹھاتے ماہ دوران نے نظریں اٹھائے، بالکل سامنے کھڑے رائد کو دیکھا۔ لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ ابھری تھی اور رائد کو لگا تھا وہ سب ہار گیا۔ وہ آج اسی وقت سامنے سے آتی اپنی دلہن پر اپنا آپ ہار گیا۔ سانسوں کی رفتار اور دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ چکی تھی۔ گزرے ماہوں سال آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، ان کا بچپن، ان کی جوانی، پیار، محبت، نفرت، فاصلے، سب کچھ آنکھوں میں چبھن سی ہونے لگی۔ آنکھوں کے کنارے تر ہونے لگے تھے، ہاتھ اٹھائے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے تھے۔ ماہ دوراں اس کے نزدیک پہنچ کر اس کے عین سامنے کھڑی ہو گئی، سر اٹھائے اپنے عربی شہزادے کو دیکھا۔ نیلی اور بھوری آنکھیں، سورج کی کرنوں میں چمکتا سمندر کا پانی اور سونے جیسی چمکتی ساحل کی ریت۔ چوڑیوں والے ہاتھ اٹھائے ماہ دوراں نے رائد کے چہرے پر رکھے، پھر انگوٹھوں کے پوروں سے اس کی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ آئی لو یو۔ رائد نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ آئی لو یو مور دین اینی تھنگ۔ پھر اس کے ہاتھ تھامے دونوں ہتھیلیوں کو باری باری چوما، پھر نیچے جھکتے اس کے ماتھے کو چوما، بازو اس کے گرد باندھے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ سکون، دنیا بھر کا سکون۔ میں نے اپنا چاند حاصل کر لیا، حصار میں رکھے ہی رائد نے سرگوشی کی تھی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی ماہ دوراں مسکرا دی۔ اگلے ہی لمحے پورے لون میں تالیوں اور مبارکباد کا شور گونجا تھا۔ رائد نے بازو اس کے گرد سے ہٹائے، پھر اس کا ہاتھ تھامے لون میں موجود لوگوں کی جانب مڑا۔ سب مسکرا رہے تھے، سب خوش تھے، سب کے دل ان کے لیے دعا گو تھے۔ رائد بھائی۔ ریم کی آواز پر رائد اس کی جانب مڑا، جو فینسی سی ٹرے تھامے کھڑی تھی جس پر مخمل کی ڈبیاں پڑی تھی۔ رائد اسے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر ہاتھ بڑھا کر باکس تھام کر ماہ دوراں کی جانب مڑا۔ باکس کھول کر اس کے سامنے کیا، اس میں چمکتی رنگ دیکھ کر ماہ دوراں نے آنکھیں کھولے رائد کو دیکھا۔ رنگ باکس سے نکال کر رائد نے باکس واپس ٹرے میں رکھا، پھر ماہ دوراں کا ہاتھ تھامے اپنے سامنے لایا، جہاں پہلے سے آدھے چاند والی انگوٹھی تھی۔ ایک نظر ماہ دوراں کو دیکھا، پھر نرمی سے اسے انگلی میں نئی رنگ بھی ڈال دی۔ وہ ہیرا دو رنگ کا تھا، ایک طرف سے نیلا اور دوسری طرف سے بھورا۔ وہ ان دونوں کی آنکھوں کے رنگ جیسا ہیرا تھا۔ وہ ہمیشہ حیران کرتا تھا۔ ماہ دوراں کی آنکھوں میں چمک لیے اپنی اس انگلی میں سجی دونوں ہیروں کو دیکھا، ایک چاند اور ایک ان کی آنکھیں۔ بہت خوبصورت، تم سب سے خوبصورت۔ اس کے جواب پر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ گالوں کی لالی واضح ہوئی تھی۔ وہ کھل کر ہنس دیا۔ تو بالآخر رائد سلطان کو اس کا چاند مل ہی گیا۔ یہ بول سچ ہو گیا کہ ماہ دوراں صرف رائد سلطان کی ہے۔ بھائی تو رو کیوں رہا ہے ماہ دوراں کو دیکھ کر؟ ڈین کے سوال پر رائد نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ خوشی کے آنسو تھے وہ۔ ہیں خوشی کے آنسو؟ پھر غم کے آنسو کون سے ہوتی ہیں؟ ڈین بھی عجیب، اس کی باتیں اس سے بھی عجیب۔ اس کو محبت اور خلوص کہتے ہیں، تم کیا جانو ہر وقت پتیسی نکالنے والے۔ نورے کی آواز قریب سے ہی آئی تھی۔ ڈین نے سر گرائے، قہقہا لگایا، پھر ذرا گردن گھمائی۔ سیاہ لانگ میکسی میں ملبوس اپنے جنجر بال آزاد کر رکھے تھے۔ وہ کم ہی یوں تیار ہوتی تھی، لیکن جب ہوتی تھی تو ڈین کے دل پر وار ہوتے تھے۔ نورے، میری پیاری نورے، آج مار بھی ڈالو تو آگے سے مسکراتا ہی ملوں گا۔ ہاتھ دل پر رکھے بولا کیا؟ نورے نے آنکھیں نکالے اشارہ ارد گرد لوگوں کی جانب کروانا چاہا۔ میرا بھائی بھی پاس کھڑا ہے جاہل انسان، برادر ان لا ہے اپنا، خیر ہے۔ نورے نے ہاتھ بڑھائے اس کی کمر پر مکہ رسید کیا۔ حشر کر دوں گی، اب بکواس نہیں کرنی۔ واللہ غصے میں تو اور بھی حسین لگتی ہو۔ وہ ڈھیٹ تھا۔ نورے اس کی طرف سے ہٹتی مہمانوں کے ساتھ مصروف سماپ کی جانب بڑھ گئی۔ تم اس ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی ہو ماہی، وہ اس کے دوپٹے کے کونے کو تھامے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ شکریہ ہاتھ، تم بھی ہینڈسم لگ رہے ہو۔ لائٹ براؤن ڈنر سوٹ میں وہ سوبر سا لگ رہا تھا۔ ڈیڈی کی کال آئی تھی، وہ تم سے بات کرنا چاہتے تھے۔ ہاتھ کی بات پر ماہ دوراں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مما نے ان کو انوائٹ کیا تو تھا، بقول ان کے وہ ہمارے باپ ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ واپس جرمنی چلے گئے ہیں۔
ماہ دوران نے ہاتھ چلایا۔ ہاتھ بھائی، آج ہم سب بہت خوش ہیں۔ انکار کر کے اپنے آپ کو اداسی یا تکلیف نہیں دیتے۔ دوپٹے کا کونا تھامے ہاتھ کے ہاتھ کو پکڑ کر ہلکا سا دبایا تھا۔ جواباً ہاتھ نے سر اسبات میں ہلا دیا، پھر دوپٹے کا کونا واپس چھوڑ دیا۔ فون کی بیل پر اس نے موبائل کوٹ کی جیب میں نکال کر دیکھا، پھر ماہ دوران کی جانب دیکھا۔ رومان کا فون ہے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ ہاتھ کے وہاں سے ہٹنے کے بعد ماہ دوران نے گردن گھمائے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے رائد کو دیکھا، پھر سر جھکا کر اس کے ہاتھ میں بند اپنے ہاتھ کو۔ وہ جب سے یہاں آ کر کھڑی تھی رائد نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تمہاری دوستیں آئی ہیں ماں۔ نورے کے بلند و بالا اعلان پر ماہ دوران نے ریا اور آمنہ کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ نورے واپس مہمانوں کی طرف مڑ چکی تھی۔ جب ان دونوں کو دیکھتی ماہ دوران کھل کر مسکرائی تھی۔ نکاح مبارک ہو لڑکی، دل تو کرے 2 پنچ لگاؤں ہمیں اتنی لیٹ بتانے پر، لیکن ایک تو موقع نہیں ٹھیک، دوسرا تمہارے شوہر نے ہمیں فنکشن سے نکلوا دینا ہے۔ ریا بنا بریک کے شروع ہو چکی تھی، پھر دونوں نے ایک ساتھ اسے زور سے گلے لگایا تھا۔ مجھے خود کچھ دن پہلے پتہ چلا کہ میرا نکاح ہونے والا ہے، اس لیے تم سب کے ساتھ میرا ناراض ہونا بھی جائز ہے۔ آمنہ، میں کیا کہتی تھی، یہ سلطان ہماری لڑکی کو بہت غور سے دیکھتا ہے، دیکھو بیوی بھی بنا لیا، اور تو اور یہ ہائی اسکول سویٹ ہارٹس بھی رہ چکے ہیں، ہم نے کہاں بال سفید کیے ریا۔ مصنوعی انداز میں اب وہ دہائیاں دے رہی تھی۔ جونیئر اسکول ایکچولی۔ ماہ دوران کے بولنے سے پہلے رائد نے ان کی غلطی ٹھیک کی تھی۔ اگر چھپے رستموں کا ایوارڈ ہوتا تو تم دونوں کو دیا جانا تھا، آمنہ بولی تھی۔ ایسے موقعوں پر دعائیں دیتے ہیں، عورتوں کی طرح گلے شکوے کھول کر نہیں بیٹھ جاتے۔ ڈین نے بھی حصہ لیا۔ تم ہر جگہ پہنچ جایا کرو اپنی غیر ضروری رائے لے کر، آمنہ نے ایک ناک چڑھایا تھا۔ ماہ دوران ہنس دی، جبکہ رائد نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میری صرف رائے غیر ضروری ہے، تم تو سرے سے ہی غیر ضروری ہو۔ وہ پیچھے رہنے والا نہیں تھا، آمنہ نے محض آنکھیں گھمائی تھیں۔ تم سب وہ کونے میں جا کر لڑو، ہمارے اس ٹائم کو خراب مت کرو، رائد ان سب کو دیکھتے بولا۔ تو میرے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ؟ ڈین نے سوال کیا۔ میں ماہ دوران کے ساتھ ہوں، بس کچھ گھنٹوں میں ہی بدل گیا۔ تیری شادی ہوگی تب پوچھوں گا تجھ سے، میں تم سب کو منہ بھی نہیں لگاؤں گا اس دن۔ ڈین کے جواب پر ان سب نے منہ کھولے اسے دیکھا، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ ریا اور آمنہ ماہ دوران سے باتوں میں لگ چکی تھی، جبکہ رائد وہاں کھڑا پھر سے ڈین کی ادھر ادھر کی باتیں سننے پر مجبور ہو چکا تھا۔ میں نے تو دیر نہیں کرتی، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں کیب سے آئی ہوں اور وہ بھی ٹریفک میں پھنس گئی، سارا موڈ خراب کر دیا۔ ایزابیلا نے آتے ہی اپنے مسائل جھاڑے تھے، سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر وہ کھسیانی ہنس دی، پھر رائد اور ماہ دوران دونوں کے گرد بازو باندھے انہیں گلے لگایا تھا۔ تم دونوں کو شادی بہت مبارک ہو، میں ناراض ہوں لیکن اٹس اوکے، آج کے دن نظر انداز کر دیتی ہوں۔ پیچھے ہٹتے اس نے دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ماہ دوران حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ آج شاید پہلی مرتبہ اس سے ہنس کر ملی تھی۔ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو اس کلر اور ڈریس میں، وہ اب اس کی تعریف کر رہی تھی۔ ماہ دوران سر ہلائے مسکرا دی۔ تمہیں میں نظر نہیں آ رہا؟ رائد کے بولنے پر وہ اس کی طرف مڑی۔ تم بھی اچھے لگ رہے ہو، لیکن ماہ دوران کے نمبر زیادہ ہیں، وہ کھلکھلا کر بتا رہی تھی۔ ماہ دوران بھی ہنس دی۔ ایزابیلا، یہ ہاتھ ہے میرا بھائی، اور یہ رومان۔ ماہ دوران کے نام لینے سے پہلے وہ اس کا نام لیتی ہلکا سا چیخی تھی۔ رومان اس کو دیکھتا سر گرائے ہنس دیا۔ ہیلو مس ہیرس۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹتا اس کے نزدیک کھڑا ہوا، پھر ایزابیلا کے کندھے پر بازو پھیلائے سب کے حیران چہروں کی جانب دیکھا۔ مائی گرل فرینڈ ایزابیلا ہیرس۔ ہولی شٹ، تم دونوں کو کس نے ملوایا؟ یہ ڈین تھا۔ آپ ان سب کو کیسے جانتے ہیں؟ ایزابیلا نے رومان سے پوچھا تھا۔ میں ہاتھ کا دوست ہوں، بلکہ اب ان سب کو بھی کافی اچھے سے جانتا ہوں، اور تم یقیناً ان کی کالج فرینڈ ہو۔ نظریں اس کی جانب جھکائے وہ بول رہا تھا۔ بالکل، یہ میرے بچپن کے دوست ہیں۔ تمہیں یہی آفیسر ملا تھا؟ رائد کی ہلکی سی سرگوشی سب نے سنی تھی۔ رومان نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ شٹ اپ رائد، یہ آفیسر بہت ہینڈسم ہے، آخری بات سرگوشی میں کہی۔ بیوٹیفل۔ رومان کی بات پر ایزابیلا کھلکھلائی تھی، پھر بازو رومان کی بازو میں ڈال لیا۔ رائد نے آنکھیں گھمائی، جبکہ ڈین ابھی تک حیرت کا شکار تھا۔ ایزابیلا ذرا سائڈ پر آنا۔ ڈین کے کہنے پر ایزابیلا رومان کی جانب سر ہلائے ڈین اور رائد کی طرف بڑھی۔ ایزابیلا کے جانے کے بعد رومان نے سر جھکائے اپنے ساتھ آ کر کھڑے ہاتھ کو دیکھا، جو مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے تو مت دیکھو، تم شادی کر رہے ہو؟
ہاتھ کے سوال پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے تم سے پتہ چل رہا ہے، تم نے خود بولا تھا اگلی جو بھی ہوگی اس سے شادی کرو گے۔ رومان اپنی کہی بات یاد کرتا ہنس دیا۔ پھر ڈین اور رائد کے درمیان کھڑی ایزابیلا کو دیکھا۔ یقیناً وہ اسے اس آفیسر سے فون کر رہے تھے۔ شاید کر بھی لوں، ابھی شادی تک بات نہیں پہنچی۔ شاید۔ رومان نے ایک نظر ہاتھ کو دیکھا، پھر واپس ایزابیلا کو۔ ہرے رنگ کی سلک گاؤن اور اس کے سنہری بال، اور پھر بات بات پر ناک چڑھانے والی عادت۔ رومان ہلکا سا مسکرا دیا۔ یقیناً، یہ ایک لفظی جواب تھا۔ ہاتھ بھی سرنفی میں ہلائے ہنس دیا۔ میں جانتا تھا، جس انداز سے تم اسے دیکھ رہے ہو یہ کوئی عام نظریں نہیں تھیں۔ مجھے چھوڑو، تمہاری ریم نہیں نظر آئی؟ ریم کے نام پر ہاتھ نے گہری سانس بھری، پھر گردن گھمائے مین ٹیبل کی جانب دیکھا جہاں وہ مہمانوں سے الگ ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ نظریں پورے لان میں چلتے پھرتے لوگوں پر تھی۔ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اتنے لوگوں میں۔ اوہ، سمجھ سکتا ہوں۔ خیر، تم اس کو کمپنی دے سکتے ہو، میرا نہیں خیال وہ تمہارے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو۔ اس کی بات پر ہاتھ نے خاموش بیٹھی ریم کو دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ لان میں ہر سو گہما گہمی تھی۔ لوگ ادھر ادھر بکھرے تھے، کوئی خوشخبریوں میں مصروف تھا تو کوئی کھانے پینے میں اور کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ رقص میں۔ سب اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کب سے بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے بھائی کا نکاح تھا، یقیناً وہ خوش تھی، لیکن وہ ان سب کی طرح کھلکھلا کیوں نہیں رہی تھی؟ وہ مہمانوں سے ہنس کر مل کیوں نہیں رہی تھی؟ اسے بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، نہ ہی اسے موسیقی اچھی لگ رہی تھی، لیکن اسے اپنے سامنے پڑے پھولوں کا گلدستہ بھی بے رنگ سا لگ رہا تھا۔ ریم، اپنے نام کی پکار پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ چہرے پر فوراً مسکراہٹ سجائی تھی۔ رائد اس کے ساتھ خالی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں کب سے انتظار کر رہا تھا، تم ہمارے پاس نہیں آئی۔ مجھے یہ ہیلز تنگ کر رہی ہیں، اس لیے یہاں بیٹھ گئی۔ ویسے بھی تم اپنے دوستوں کے ساتھ تھے۔ بہانہ تراشا کیا؟ رائد سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تمہارے بھی دوست ہیں، اور ہیلز تنگ کر رہی ہیں تو اتار دو انہیں، پھر کمفرٹیبل ہو جاؤ گی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، میرے لیے آج کا دن بہت خاص ہے، اور میرے خاص دن میں اگر میری بہن اداس ہوگی تو میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں؟ ریم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اداس کیوں ہوں گی رائد؟ میں بہت خوش ہوں، تمہارے لیے اور ماہ دوراں کے لیے بھی۔ رائد نے سر اس بات میں ہلایا، پھر اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ میرے ساتھ چلو پھر، یہاں اکیلی بیٹھی مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ مسکرا دی، پھر رائد کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چل دی۔ کم از کم وہ اپنے بھائی کو اداس نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں ڈین اور نورے کا سین پتہ ہے؟ رائد کی بات پر ریم نے ایک طرف کھڑے ڈین اور نورے کو دیکھا جو یقیناً جھگڑنے میں مصروف تھے۔ جھگڑا محض نورے کر رہی تھی، ڈین تو خالص ڈھیٹ بنا کھڑا ہنس رہا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن ذرا شدت پسند ہیں، لڑتے رہتے ہیں بس۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ فاصلے پر کھڑے ہاتھ نے ہنسی پر اس کی جانب دیکھا۔ وہ محض ایک اسی کو تو دیکھ رہا تھا، حسرت سے قریب نہیں جاتا تھا، جانے اسے اچھا لگے گا نہیں۔ اپنے ساتھ کھڑے مہمان سے معذرت کرتا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان دونوں کی طرف آیا۔ اپنے سامنے کھڑے ہاتھ کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر رائد کی جانب دیکھا۔ جواباً رائد اس کا تھاما ہاتھ نرمی سے دبائے وہاں سے ہٹ گیا۔ کیا میں تمہارے پورٹریٹس لے سکتا ہوں؟ سوال پر ریم نے حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیمرہ پاس نہیں اس وقت، موبائل سے کام چلا لیتا ہوں۔ کوٹ کی جیب سے موبائل نکالے وہ ذرا پیچھے ہوا، پھر کیمرہ کھولے اس کی تصویر لینے لگا۔ مزہ نہیں آ رہا؟ کچھ لمحے بعد وہ منہ بنائے بولا۔ ریم نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ تم کہنا چاہتے ہو میں پکچرز میں اچھی نہیں لگ رہی؟ نہیں، جب تک تم مجھے اپنی مسکراہٹ نہیں دو گی تب تک اچھی نہیں آئے گی۔ اس کی بات پر ریم نے سر نفی میں ہلایا۔ کئی سال پہلے کے مناظر ذہن میں ابھرے تھے، پھر وہ ہاتھ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ ہوئی نا بات، وہ پرجوش لہجے میں بولا تھا، پھر چلتا اس کے نزدیک کھڑا ہوا، موبائل اس کے سامنے کیا۔ اچھے فوٹوگرافر ہو، وہ تصویر دیکھ کر بولی تھی۔ ہاتھ مسکرا دیا۔ اور تمہاری مسکراہٹ سب سے اچھی ہے۔ وہ خاموش رہی، محض موبائل اسکرین کو دیکھتی مسکرا دی۔ میں کیمبرج جا رہا ہوں، ایک آرٹ گیلری میں حصہ لیا ہے اور اس کے لیے بہت کام کرنا ہے۔ وہ چپ ہو گیا اور ساتھ میں ریم کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ ہمیشہ کے لیے؟ احساسات پر قابو رکھتے مختصر سا سوال کیا۔ نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ عرصے کے لیے۔ ریم نے سر اس بات میں ہلا دیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں سائیکالوجی میں ایڈمیشن لینے والی ہوں۔ ہاتھ کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے وہاں ہوئیں۔
تم میڈیکل میں جا رہی ہو؟ میں نے فیصلہ کیا ہے، سب سے پہلے تمہیں بتا رہی ہوں۔ جواباً وہ ہنسا تھا۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، تم ایک صحیح لڑکی ہو، تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ وہ حقیقتاً خوش ہوا تھا، وہ زندگی میں آگے بڑھنے والی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر ہتھیلی ریم کی جانب کیے کھولی۔ انتظار کرو گی میرا؟ ایک نظر اسے دیکھ کر ریم نے اس کے کھلے ہاتھ کو دیکھا، پھر سرس بات میں ہلائے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ ہاتھ نے ہتھیلی بند کر دی۔ ہمیشہ کروں گی۔ 1.5 سال بعد ان سب کی گریجویشن کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ رائد آفیشلی طور پر دی سلطانز جوائن کر چکا تھا۔ اس نے ریگولر کی بجائے کیمبرج یونیورسٹی سے آن لائن MBA کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر جس راستے پر رائد چلے وہاں ڈین نہ چلے تو پھر وہ ڈین کیسے ہوا؟ اس نے بھی آگاہ فرم جوائن کر کے ساتھ کنگز کالج لنڈن میں ہی دوبارہ ایڈمیشن لیا تھا۔ ہاتھ اپنی آرٹ گیلری کی تیاریوں میں مصروف تھا، جس میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ ان 18 مہینوں میں وہ چند مرتبہ ہی پارک لین آیا تھا۔ آخری مرتبہ وہ ماہ دوران کی گریجویشن پر آیا تھا۔ ریم سے بھی اس کی ملاقات چند ہی مرتبہ ہوئی تھی، لیکن وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ وہ اسے اس کے پسندیدہ پھول بھجوانا نہیں بھولتا تھا۔ پرانی روایات پھر سے برقرار ہو چکی تھی۔ ریم کا سائیکالوجی میں دوسرا سال شروع ہو چکا تھا۔ اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس پر قائم رہی تھی۔ جس فیز سے وہ گزری تھی وہ دوسروں کی تکلیف کو اچھے سے محسوس کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ہیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نورے کی وکالت کا تیسرا سال بھی شروع ہو چکا تھا۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کر رہی تھی، اور بلا شبہ وہ آنے والے وقت میں ایک بہترین وکیل بننے والی تھی۔ ہاں، لیکن ڈین کا پروپوزل اس نے ابھی تک لٹکا رکھا تھا، بالکل جیسے وکیلوں کے کیس لمبے عرصے تک لٹکے رہتے ہیں۔ برف باری کا موسم پھر سے آن پہنچا تھا۔ برف باری کا راستہ جب جی میں آتا شروع ہو جاتی تھی۔ تیسرے فلور کے آفس میں موجود وہ لیپ ٹاپ میں سر دیے بیٹھا تھا۔ لمحے بھر کر رکا، گردن موڑ کر دیوار کی شیشے کی کھڑکی کی جانب دیکھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے کے ساتھ ساتھ برف باری بھی آن پہنچی تھی۔ توجہ واپس لیپ ٹاپ کی جانب کر لی۔ وہ جونیئر تھا، لیکن بہت جلد سب کچھ سیکھ رہا تھا۔ کچھ جینس کا بھی اثر تھا۔ مزید کچھ وقت سر کا گلاس ڈور پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سر اٹھائے رائد نے دروازے کی جانب دیکھا، اور پھر اگلے ہی لمحے سنجیدگی، تھکاوٹ، بیزاری سب پس منظر ہو گئی۔ چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دروازے کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، پھر چند قدم اٹھائے آفس کے وسط میں کھڑی ہو گئی۔ رائد اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا، نزدیک پہنچ کر ہاتھ اس کے سر کے پشت پر رکھے اس کی پیشانی کو چوما، پھر اس کا سر اپنے سینے سے لگائے بازوؤں کا حصار اس کے گرد باندھا تھا۔ مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ اب وہ پوچھ رہا تھا۔ میں خود آنا چاہتی تھی۔ ماہ دوران نے بھی بازو اس کے گرد پھیلائے تھے۔ رائد نے 1 سیکنڈ کے لیے حصار تنگ کرنے کے بعد ذرا سا پیچھے ہٹا۔ اب ماہ دوران کا چہرہ سامنے تھا۔ باہر برف باری ہو رہی ہے، میرے ہسبینڈ نے مجھے گاڑی دی ہوئی ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ جواباً رائد بھی مسکرا دیا۔ کیسا رہا دن؟ بلکہ یہ بتاؤ کہ کھانا کھایا تم نے؟ دن کا بعد میں بتاؤں گی، اور ہاں، کھانا کھایا تھا میں نے۔ گڈ، اور دن؟ ایک بہت زیادہ اچھی خبر ہے۔ رائد نے ناسمجھی سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ ہم شادی کرنے والے ہیں۔ اس کی بات پر ماہ دوران ہنسی تھی، پھر ہلکا سا تھپڑ اس کے بازو پر رسید کیا۔ شادی بھی کر لیں گے، لیکن اس وقت میرے پاس بہت اچھی خبر ہے۔ بتا دو پھر خود۔ چند لمحے وہ خاموش رہی۔ میرا آکسفورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا۔ ہلکا سا چیخ کر بتایا کیا؟ رائد نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا، پھر بازو اس کی کمر میں ڈالے، زمین سے تھوڑا اوپر کیے اسے گول گول گھمایا تھا۔ وہ کہکا لگائے ہنسی تھی۔ مجھے پتا تھا تم کر لو گی۔ میں نے ٹیسٹ پاس کر لیا، میں اسکالرشپ پر جا رہی ہوں۔ خوشی سے اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ رائد نے اسے تھامے ہی زور سے خود میں بھینچا تھا۔ ماہ دوران میں بہت خوش ہوں۔ تمہاری ہر کامیابی مجھے اپنی کامیابی لگتی ہے۔ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے کیا؟ وہ اس کے جواب پر سر نفی میں ہلائے مسکرا دیا۔ اس سے خوشی میں تم مجھے فینسی سا ڈنر کروا رہے ہو، وہ اترا کر بول رہی تھی۔ رائد نے سر خم کیا۔ شور میم۔ کرسی سے اپنا کوٹ تھام کر وہ واپس اس کی جانب آیا، پھر اپنا بازو اس کے سامنے کیا۔ ماہ دوران نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر بڑے ہوئے بازو کو تھام کر وہ کھلکھلائی تھی۔ شیشے سے باہر برف باری میں اب کچھ تیزی آئی تھی، لیکن منظر برا نہیں لگ رہا تھا، اور پھر لندن کی برف باری تو ویسے بھی ان کی پسندیدہ تھی۔ کیک اینڈ کوکیز، پارک لین لندن۔ چند مہینوں میں جہاں بہت سی نئی چیزیں ہوئی تھیں، وہیں سماپ نے اپنے کیفے کی بنیاد بھی رکھی تھی، جو اب کافی حد تک کامیاب رہا تھا۔ کیفے کا نام ماہ دوران کا منتخب کیا ہوا تھا۔ بیکنگ کے شوق سے وہ آج اپنا کیفے چلانے لگی تھی، اور اس سب میں اس کے 3 بچوں کا بھی کردار تھا۔ فریش کوکیز،
اوون سے نکال کر اس نے شیلف پر رکھی، پھر کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی نئی پارٹ ٹائم ٹرینی کو دیکھا جو کیک پر آئسنگ کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھی۔ چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آئسنگ کو کون زیادہ دبا کر مت کرو ورنہ یہ پھٹ جائے گی اور کیک خراب ہو جائے گا اور تمہارا منہ بن جائے گا۔ سماپ کی آواز پر ریم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے ہنس دی۔ میں آلریڈی بہت سے کیک خراب کر چکی ہوں، لیکن میری آئسنگ ٹھیک نہیں ہو رہی، میرا ہاتھ کانپنے لگ جاتا ہے اس ٹائم پر۔ منہ بن رہا تھا۔ سماپ پھر سے مسکرا دی۔ کوشش کرتی رہو اور کیک کی فکر مت کرو، مجھے سخت آرڈرز ہیں تمہیں ٹریننگ دینے کے۔ ریم نے چند لمحے ناسمجھی سے سماپ کو دیکھا، پھر یاد آنے پر کھل کر ہنس دی۔ ہاتھ نے بولا تھا جب وہ اگلی مرتبہ آئے تو میرے کیک پرفیکٹ ہونے چاہئیں، لیکن میرا خیال ہے اسے مایوسی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ اب وہ کون کو واپس تھامے کیک پر چکی تھی۔ اسے پرفیکٹ کیک نہیں چاہیے، دراصل وہ تمہیں اس پرفیکٹ کیک کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ سماپ کی بات پر ریم آئسنگ کرتے رکی، پھر سماپ کو دیکھا۔ آنٹی آپ جانتی ہیں آپ کا بیٹا بہت اچھا انسان ہے، وہ بے ضرر ہے، جیسے اس میں اتنی سی خود غرضی نہ ہو، وہ بس اپنے لوگوں کو خوش دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ جانتی ہوں، وہ بچپن سے ہی ایسا ہے، بلکہ ہاتھ اور ماہ دوران دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کی عادات بہت ملتی ہیں۔ وہ اب کپ کیک کے لیے مکسچر تیار کر رہی تھی، ساتھ میں مسکراتے ہوئے اسے بھی بتا رہی تھی۔ اور نورے؟ سوال پر سماپ ہنسی۔ نورے؟ وہ تو سب سے ہی الگ ہے، لحاظ نام کا بھی نہیں ہے اس میں، منہ پر ہی بات کر دیتی ہے، لیکن نرم دل بھی بہت ہے۔ ریم بھی ہلکا سا ہنسی۔ ٹریننگ سے زیادہ اسے یہ وقت سماپ کے ساتھ گزارنا اچھا لگتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ کئی کام بھی نمٹا لیتی تھی۔ کچن میں آتے ہوئے نورے کو باہر بیٹھے دیکھا تھا۔ ہاں، جب کبھی وقت مل جائے تو یہاں بیٹھ کر کام کر لیتی ہے۔ اچھا ہے نا، یہ بہت پرسکون جگہ ہے۔ میں جب سائیکالوجسٹ بن جاؤں گی پھر اپنے سیشنز یہاں لیا کروں گی۔ آئسنگ کون واپس رکھتے وہ سنک کی جانب بڑھی۔ سنک کے سامنے کھڑکی سے باہر ہلکی پھلکی برف باری بھی جاری تھی۔ شام کا اندھیرا تھا، مصنوعی روشنی اور لنڈن کی برف باری۔ وہ واک کر کے گھر جائے گی، ساتھ میں ہاتھ کو ویڈیو کال بھی کر لے گی۔ سنک میں ہاتھ دھوتی وہ سوچ کر مسکرائی تھی۔ واپس مڑنے سے پہلے وہ کھڑکی سے کچھ دیکھتی رکی تھی۔ سیاہ رینج روور کیفے کے ایک طرف کھڑی تھی۔ آنکھیں چھوٹی کیے اس نے باغور اس گاڑی کو دیکھا۔ ڈین کی گاڑی؟ خود سے سرگوشی کرتی وہ چند لمحے وہاں کھڑی ہوئی، پھر سرنفی میں ہلائے واپس سماپ کی جانب مڑی۔ میں گھر جا سکتی ہوں اب؟ آج تم نے کچھ نہیں سیکھا، ہاتھ سے شکایت ہوگی تمہاری، اور ہاں تم جا سکتی ہو گھر۔ مسکراہٹ دبائے اپنے کام میں مصروف انہوں نے جواب دیا۔ ریم بھی سر گرائے ہنس دی، پھر اپنا کوٹ تھام کر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے پر رک کر پیچھے دیکھا۔ آپ کا بیٹا مجھے بالکل نہیں ڈانٹے گا، شریر سے لہجے میں بولتی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ سماپ نے سرنفی میں ہلایا تھا، مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ میم؟ آواز پر نورے نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے۔ سامنے بیٹھے ڈین کو دیکھا جو 15 منٹ سے بیٹھا اسے آوازیں ہی دے رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر نورے نے لیپ ٹاپ بند کیے سائڈ پر رکھا، پھر کوہنیاں ٹیبل پر جمائے مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، جو کہنا ہے جلدی کہہ دو۔ میرے پاس بہت وقت ہے، لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب ہوا میں اڑاتا ڈین ہلکا سا ٹیبل پر جھکا۔ تمہیں ملنے کے لیے بولا تھا، تم نے اپنی مما کے کیفے میں بلا لیا۔ فکر مت کرو، تم سے پورا بل لیا جائے گا۔ خالص وکیلوں والی بات کرتی ہو۔ نورے نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی۔ فارمل ڈریسنگ پر وول کا بلیزر پہن رکھا تھا، یقیناً وہ آفس سے سیدھا یہاں آیا تھا۔ وہ مزید ہینڈسم ہو گیا تھا، ہاں، لیکن عادتیں پرانی ہی چلی آ رہی تھیں۔ دانیال آگا؟ یہ وارننگ تھی۔ ڈین گلا صاف کرتا سیدھا ہوا، پھر آس پاس نظر دوڑائیں۔ چند ٹیبل فل تھے، سماپ نظر نہیں آئی تھی، مطلب وہ کچن میں تھی۔ واپس نورے کی جانب دیکھا۔ میرے پاس 2 آفرز ہیں تمہارے لیے۔ ہاتھوں کو باہم ملا کر ٹیبل پر رکھتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ نورے نے چند لمحے بغور اسے دیکھا۔ ریجیکٹڈ۔ صاف جواب پر ڈین نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ سن تو لو پہلے۔ سننے کے بعد بھی ریجیکٹ کروں گی، اس لیے پہلے ہی بول دیا۔ میں سنجیدہ ہوں نورے، اور اب میری بات کو بھی سنجیدگی سے سنو۔ اس کے لہجے پر نورے نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا، پھر سرس بات میں ہلا دیا۔ میں چاہتا ہوں بار ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد تم میری کمپنی میری لیگل ایڈوائزر کے طور پر جوائن کرو۔ پہلی آفر سنائے گی؟ نورے نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ آگا فرم؟ بالکل۔ اور دوسری آفر؟ سوال پر ڈین رک گیا، پھر ذرا آگے جھکا۔ لیگل ایڈوائزر کے ساتھ لیگل پارٹنر بھی بن جاؤ۔ آفر کر ڈالی تھی۔
اب وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ نورے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ تم مجھے پسند ہو۔ میں بہت عرصہ سے تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں، تم جانتی ہو یہ سب۔ صرف پسند؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے جیسے رائت کو ماہ دوراں سے ہے؟ ہتھیلی تھوڑی کے نیچے جمائے وہ اب سوالات کر رہی تھی۔ پسند ہو تو یقیناً مجھے تم سے محبت بھی ہے نورے۔ اگر تم شادی کے بعد بدل گئے، اگر تمہاری محبت ختم ہو گئی تو؟ ڈین نے ماتھے پر بل ڈالے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں کیوں بدلوں گا؟ تمہیں بیوی بنانے کے بارے میں سوچا ہے تو ہمیشہ مخلص ہی رہوں گا۔ وہ خاموش رہی۔ ڈین بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ تم کھل کر بات کر سکتی ہو۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ابھی تم مجھ سے شادی کر لو لیکن بعد میں تم بدل جاؤ، یا تم دوسری شادی کر لو پھر۔ اوہ، اب وہ سمجھ چکا تھا۔ میں ایک ہی شادی کر لوں کافی ہے، اور پھر تم سے محبت کم کیوں ہوگی، بلکہ وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھے گی۔ وہ اب نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا؟ تم منفی سوچ رہے ہو نورے۔ میں تم پر یقین کرنا چاہتی ہوں اور اپنے آپ کو یقین دلوانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا ساتھ دو۔ ڈین نے گہری سانس بھری۔ پھر جو سزا چاہو دے دینا۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا۔ میں ایک کانٹریکٹ تیار کروں گی جس پر یہ لکھا ہوگا کہ اگر تم نے دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچا تو اس سے پہلے تم مجھے چھوڑو گے، اور پھر تم اپنی پراپرٹی کا 40% حصہ میرے نام کرو گے، اور اگر ہماری کوئی اولاد ہوئی اور اس کی کسٹڈی بھی میرے پاس ہوگی، اور اگر تم کانٹریکٹ سے پھر گئے تو 40% کے بجائے 50% پراپرٹی میری طرف آئے گی۔ اور دانیال آقا، اسے مذاق بالکل مت سمجھنا، میں ایسا ہی کروں گی۔ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد وہ سیدھا ہوئی بیٹھی۔ ڈین چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سر گرائے ہنس دیا۔ آپ کا کانٹریکٹ سر آنکھوں پر، بتاؤ کب سائن کرنا ہے؟ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ نورے نے امڑنے والی مسکراہٹ بامشکل دبائی۔ جب تیار ہو جائے گا تو بتا دوں گی۔ پھر میں ہاں سمجھوں؟ ایک اور شرط ہے میری۔ وہ رکی تھی۔ ڈین نے ایک ابرو اٹھائے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ ریس لگاؤ۔ اگر میں جیتی تو مطلب ہاں ہے، مطلب میں ہاں ہی سمجھوں، کیونکہ یہ خادم آپ سے کیسے جیت سکتا ہے میڈم؟ سینے پر ہاتھ رکھے وہ ہلکا سر جھکا تھا۔ نورے منہ پر ہاتھ رکھے ہنس دی۔ تم جانتے ہو میں نے اپنے بال واپس نیچرل کلر میں کیوں نہیں لائے؟ سوال پر ڈین نے اس کے جنجر بالوں کی طرف دیکھا جو اس وقت پونی ٹیل میں بندھے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلر تمہیں پسند ہے۔ تم نے کبھی کہا نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے، اس لیے میرا دل نہیں مانا۔ بتانے کے بعد اس کے گال بھی بالوں کے ہم رنگ ہوئے تھے۔ ڈین سر پیچھے کی جانب ہلکا سا کہکا لگائے ہنس دیا۔ اور مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہیں میرے ڈمپل بہت پسند ہے۔ نورے نے اس کے گہرے ڈمپل دیکھے، پھر چہرہ جھکائے ہنس دی۔ وہ شرما رہی تھی۔ ڈین حیرت اور خوشگوار سا اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ نوک جھونک اب ہمیشہ چلنے والی تھی۔ وہ ایک جو ہونے والے تھے۔ آج ایک اور کیک خراب کر دیا میں نے، کھسیانی ہنسی ہنستے وہ اسے بتا رہی تھی۔ اسکرین پر نظر آتے ہاتھ نے مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ مما کی ٹریننگ فیل جا رہی ہے مطلب؟ مما کی ٹریننگ اچھی ہے، ان کی ٹریننگ ہی آئسنگ میں فیل ہے۔ ہاتھ نے لمحہ بھر رک کر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا ہنس دیا۔ سیکھ جاؤ گی، سائیکالوجسٹ بن جاؤ گی، پھر یہ آئسنگ کیا چیز ہے؟ وہ اس کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، ہر قدم پر اس کا حوصلہ بڑھاتا تھا۔ وہ گھر کے قریب پہنچی تو قدم سست کر لیے۔ سڑک کے کنارے چلتے ہاتھ سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ تم اب کب آ رہے ہو؟ جب تم کہو گی آ جاؤں گا۔ مجھے تم دور تو اچھے نہیں لگتے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ تمہاری محنت ضائع چلی جائے۔ وہ مسکرایا تھا۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے اب، جلد آ جاؤں گا، میں تمہیں مس کرتا ہوں۔ ریم نے لمبے منٹ کے لیے اسے دیکھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھا۔ جب تم آؤ گے میں تمہارے لیے ویلکم کیک بناؤں گی، وہ شوق سے بولی۔ ہاتھ ہلکا سا ہنس دیا۔ ڈن ہو گیا، اب تم تیز چلو اور گھر کے اندر جاؤ، باہر بہت سردی ہے اور میری پھولوں جیسی ریم بہت نازک ہے۔ اس کی بات پر ریم ناک رگڑتی ہنس دی۔ میں ڈنر کے بعد دوبارہ کال کروں گا، سونا مت۔ ہاتھ نے سر ہلکا سا کم کیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ جواب پر ریم نے مسکراہٹ اچھالتے کال بند کر دی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے سلطان مینشن کی گیٹ پار کر گئی۔ 2 ماہ بعد کاسل فائن آرٹ گیلری کیمبرج انگلینڈ۔ آج ہاتھ کی آرٹ گیلری کی نمائش تھی۔ آج اس کے کیریئر کا سب سے خاص دن تھا، اور اس نے اس خاص دن میں اپنوں کو بھی مدعو کیا تھا۔ وہ سب اس وقت آرٹ گیلری میں موجود تھے۔ گیلری کی دیواروں پر ہاتھ کے پورٹریٹس لگے تھے، لیکن وہ محض ایک سیکشن یا 2 سیکشن پر نہیں تھے۔
بلکہ وہ گیلری کی ہر دیوار پر تھے۔ ماہر دوران کے سوال پر باقی سب نے بھی ہاتھ کی جانب دیکھا۔ ہاتھ نے ایک نظر ان سب کو دیکھا، پھر سر جھکائے ہلکا سا ہنس دیا۔ یہ میرا سولو آرٹ ایگزیبیشن ہے۔ ایک لمحے کو سب کے منہ واہ ہوئے۔ یہ ہاتھ کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس کے کیریئر کے 3 سال ضائع ہوئے تھے، اس کے باوجود اس نے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس نے اپنا خواب پورا کیا تھا۔ اوہ ہاتھ، تمہیں بہت مبارک ہو میرے بھائی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ماہر دوران نے اس کے گال پر نرمی سے بوسہ دیا، پھر باری باری اس سب نے اسے گلے لگائے اس کی کامیابی کو سراہا تھا۔ ہاتھ، نرم سی آواز پر ہاتھ فوراً مڑا۔ اس کے مڑنے پر ریم نے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ اس کی جانب بڑھایا۔ مجھے تم پر بہت فخر ہے، تم مزید کامیابیاں سمیٹو گے۔ وہ خلوص سے بول رہی تھی۔ ہاتھ دل سے مسکرا دیا۔ گلدستہ اس کے ہاتھوں سے تھام کر اس نے قریب پڑے ٹیبل پر رکھے، پھر گلا صاف کیے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ایگزیبیشن کے علاوہ ایک اور مقصد کے لیے میں نے آپ سب کو انوائٹ کیا ہے۔ سب کے چہروں پر سوال تھا۔ ماہر دوران مسکرائی تھی جیسے اس کی چھٹی حص اس کو کچھ بتا رہی ہو۔ ساتھ کھڑے رائد کے بازو میں بازو ڈالے وہ دلچسپی سے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ رومان اور ایزابیلا بھی یہاں موجود تھے۔ روزی اور سما بھی اپنی مصروفیات کو پرے رکھے ان سب کے ساتھ کیمبرج پہنچ گئی تھیں۔ یوسف سلطان ایک میٹنگ کی وجہ سے معذرت کر چکے تھے۔ نورے اور ڈین ایک آرٹ کے پیچھے لڑ بھی چکے تھے۔ جہاں وہ دونوں موجود ہوں وہاں نوک جھوک کیسے نہ ہو۔ سب کو اپنی جانب متوجہ دیکھتا رہا۔ ہاتھ وہاں واپس ریم کی جانب مڑا، جو سانس روکے محض اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ نے ایک گھٹنا موڑ کر زمین پر ٹیک دیا، پھر ہاتھ بلیزر کی جیب میں ڈالے سفید باکس نکال کر کھول دیا۔ باکس کو ریم کی جانب بڑھایا۔ ریم سلطان، ول یو میری می؟ وہ خاموش تھی۔ مکمل سکوت۔ سب کے چہرے خوشگوار حیرت سے کھلے تھے۔ اب وہ ریم کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، جو نم آنکھوں سے کبھی باکس میں موجود خوبصورت انگوٹھی کو دیکھتی، ہیرے کی انگوٹھی، اور کبھی زمین پر بیٹھے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک قدم اس کی جانب بڑھا کر آہستہ سے بایاں ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ 1000 times yes۔ اس کے جواب پر جہاں پوری گیلری میں شور اٹھا تھا، وہیں ہاتھ نے ایک مرتبہ سر گرائے گہری سانس کھینچی، پھر باکس سے انگوٹھی نکال کر اس کے بڑے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈال دی۔ ہاتھ تھامے ہی وہ واپس پیروں پر کھڑا ہوا، پھر ریم کے بالوں پر نرمی سے لب رکھنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ بھائی، ساری کامیابیاں آج ہی لے گیا۔ رومان کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ یہ کامیابی ہی تھی۔ ریم کا مل جانا ہاتھ کے لیے ایک کامیابی ہی تھی۔ ماہر دوران، تم رو کیوں رہی ہو؟ آنسو صاف کرتی ماہر دوران کو دیکھتا ڈین ناسمجھی سے بولا۔ رائد نے اپنی ایموشنل بیوی کے گرد حصار باندھے اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں، نورے نے جواب دیا۔ فار گاڈ سیک، یہ خوشی کے آنسو اور غم کی ہنسی کیا ہوتی ہے؟ ڈین، تم پاگل ہو۔ آپ کے لیے جواب تیار تھا۔ نورے اپنی مسکراہٹ دباتی سر نفی میں ہلا گئی۔ ہاتھ، ریم، میں تم دونوں کی تصویر لیتی ہوں۔ ہاتھ کا کیمرہ سنبھالتی نورے ان کی جانب بڑھ گئی۔ اب آپ دونوں کی باری ہے۔ ماہر دوران کی بات پر رومان نے اپنے ساتھ لگے کھڑی ہنستی ہوئی ایزابیلا کو دیکھا۔ ہم ذرا پرائیویٹ لوگ ہیں، اچانک دھماکہ کریں گے۔ تم نے ہماری بات نہیں مانی پھر؟ ڈین کی سرگوشی پر ایزابیلا نے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ میں خوش ہوں آفیسر کے ساتھ۔ اس کے جواب پر رائد نے آنکھیں گھمائی تھیں، جس پر ماہر دوران نے اس کے گھوری سے نوازا، پھر ایزابیلا کا ہاتھ تھامے ہلکا سا دبایا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو ایزابیلا، اور اگر رومان نے تمہیں پریشان کیا تو ہمیں کال کر دینا۔ رائد کی بات پر رومان نے آنکھیں چوٹی کیے اسے دیکھا۔ گروپ فوٹو کے لیے سب یہاں آ جائیں۔ نورے کے اعلان پر بحث و مباحثہ ایک طرف رکھے وہ سب ریم اور ہاتھ کی جانب بڑھ گئے۔ آج خوبصورت دن تھا، خوبصورت مسکراہٹوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یاد کے طور پر قید ہو چکا تھا۔ 6 ماہ بعد ہر سو مشک بہار پھیلی تھی۔ موتیے کے پھولوں کی خوشبو ماحول کو مزید دلکش اور تر و تازہ بنا رہی تھی۔ کئی ایکڑ پر پھیلا لون حد نگاہ محض سبزہ ہی سبزہ دکھا رہا تھا۔ لندن میں 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع یہ تاریخی مینشن انہوں نے خاص طور پر اپنے سب سے خاص دن کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ مینشن کی بیرونی سیڑھیوں کے کنارے پر بیٹھی تھی، مکمل سفید لیس گاؤن میں ملبوس، بالوں کے جوڑے پر ٹکا کئی گز لمبا ویل پھیلاؤ کی صورت زمین پر پڑا تھا۔ ہاتھ میں سفید گلابوں کا گلدستہ تھام رکھا تھا، چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسکراہٹ ایک لمحے کو لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ مسکراہٹ کی سب سے خاص وجہ نیچے سیڑھیوں کے قریب کھڑا اس کا شوہر بھی تھا۔ سیاہ ٹکسیڈو میں وہ دلکش لگ رہا تھا۔ ماہر دوران چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیاں کرنے لگی۔ اس کا ویل پیچھے سیڑھیوں پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کسی شہزادی کا خواب حقیقت میں بیان کر رہی تھی۔ آخری سیڑھی تک پہنچ کر وہ رک گئی، پھر کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑی
رائد کھڑے رائد کو دیکھا۔ وہ پہلے سے محض اسی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ نیلی اور بھوری آنکھیں، سورج کی کرنوں میں چمکتا نیلا پانی اور نرم سی ساحل کی ریت۔ رائد نے آگے بڑھ کر دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، گلدستہ ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرا ہاتھ ماہدورہ نے رائد کی ہتھیلی میں رکھ دیا، پھر آخری سیڑھی پر اترتی اس کے عین سامنے کھڑی ہوئی۔ ماہدورہ، سلطان؟ وہ واقعی کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ رائد سلطان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ ہماری شادی ہو رہی ہے؟ وہ جیسے بے یقین تھی۔ رائد سر جھکائے ہنس دیا۔ ہاں، آج تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ میں بہت خوش ہوں اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ اب کی مرتبہ رائد کہکا لگائے ہنسا تھا، پھر ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ تم وہاں تک 10 سیکنڈ میں پہنچانا چاہو گی؟ رائد نے لون کے وسط میں موجود تمام لوگوں کی جانب اشارہ کیا جو انہیں کے انتظار میں بے صبری سے کھڑے تھے۔ ماہدورہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ رائد ایک لمحے کے لیے مسکرا کر اسے دیکھے گیا، پھر اچانک نیچے جھکتا اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بھاگنے لگا۔ ماہدورہ ایک چیخ کے بعد کھلکھلا کر ہنسی تھی اور پھر وہ ہنستی چلی گئی۔ رائد اسے بازو میں اٹھائے لون کے وسط کی جانب بھاگ رہا تھا۔ اس کا ویل پورے لون میں ہوا میں لہرا رہا تھا اور وہ مسلسل کھلکھلا رہی تھی، یوں جیسے کوئی شہزادہ اپنی شہزادی کو اٹھائے کہیں دور لے جا رہا ہو۔ یہ رائد اور ماہدورہ کی فیری ٹیل تھی، جو خیالی فیری ٹیلز کی طرح خوبصورت تو نہیں تھی، جہاں مشکلات کی مسافت بھی بہت لمبی تھی، لیکن سفر ختم ہو گیا۔ فیری ٹیل کے کردار بھی ایک ہو گئے۔ سمندر اور ساحل بھی کبھی الگ ہوئے ہیں، ختم شد۔